الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاحی لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ واہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، سبحان اللہ۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطردان ہے۔ واہ۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، واہ۔ تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منعقد ہے، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور ہماری محفل کے صدر باوقار حضور محسن ملت حضرت علامہ پیر سید محمد ہاشمی عرف پیر باپو مدظ اللہ العالی طبیعت کی علالت کے باوجود ہماری محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ یقیناً جیسے جیسے ہمارے اسلاف دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے نزدیک اپنے موجودہ اسلاف کی اہمیت، قدر اور قیمت بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ قحط الرجال کے اس دور میں کام کرنے والے افراد کی بے پناہ کمی ہے۔ آج مجھے یہ پتہ چلا تھا سید محبوب الرحمن باپو کے ذریعے سے کہ پیر باپو کو ڈاکٹر نے جو ہے وہ
بستر پر آرام کرنے کے لیے کہا، وہ تشریف نہیں لائیں گے، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص، ان کا خلوص، یہ رسول اللہ کی آل کہ ایسی بیماری کہ جس میں کروٹ نہ بدل سکیں، ہیوی ڈوز لینے کے باوجود ہماری محفل میں صرف آپ کے اور ہمارے لیے تشریف سبحان لائے۔ اللہ۔ ہم دعا کریں، اللہ سید سجاد عابد بیمار، میرے مولا، میرے مشکل کشا، ابن مشکل کشا سرکار امام زین العابدین کے صدقے حضرت قبلہ پیر باپو کو شفا دیں، شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، اور اللہ ان ہمارے جتنے سادات علماء مشائخ ہیں ان سب کو عمر نو عطا فرمائیں، اللہم آمین، اور ان سب کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ اللہم آمین۔ سیرت النبی کا عنوان ہے، تھوڑی دیر میں آپ کی تمہید میں توجہ چاہوں گا، تو تھوڑی سی تمہید ہوگی اور تھوڑی سی ہی گفتگو ہوگی، لیکن آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ بڑے ماہرین کہتے ہیں، جو لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علم میں جو مہارت حاصل کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ لوگ ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھ کے شخصیات کو پڑھنے کے بعد کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ جی تو میں ایک بہت بڑے مفکر کا قول بیان کرنے لگا ہوں جس نے ہزاروں کتابیں پڑھ کر کے ایک بات کہی تھی، اور پھر میں اس ہزاروں کتابوں کو کے مطالعے کے بعد اس نے جو ریسرچ پیش کی تھی، تحقیق پیش کی تھی، جی اس کے آئینے میں جو ہے ایک ایسی شخصیت کو پیش کر کے اس کے تمام تحقیق کو غلط ثابت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو ایک بڑا مفکر کہتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، تو جن میں یہ 4 صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ زمانے میں بے مثال مغرور ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور اس کی بات یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اس نے ریسرچ کی ہے، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اس نے کہا تھا، اور یہ بات سچی ہے، آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن میں سیرت النبی آپ کے سامنے، کیونکہ ہمارے نبی کیسے ہیں وہ آپ کو احساس ہونا چاہیے، کلمہ کس کا پڑھتے ہو آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ یوں تو جس کا بھی کلمہ پڑھا گیا ہے، کوئی بھی شخصیت چھوٹی نہیں ہے، جن کا کلمہ دور میں پڑھا گیا وہ سب بے مثال ہے، لیکن ان سب بے مثالوں میں بے مثال ہستی کا آخری نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی چیز پہ فخر نہیں کرتا، میں فخر کرتا ہوں تو اس بات پر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا ہے، اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور مزید 3 باتیں آپ نے اور بھی بیان کی تھی جس کا تعلق اس محفل سے نہیں ہے، اس لیے میں ان 3 باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ اندازہ فرمائیں، مقام غوثیت پر فائز ہے، اس پر فخر نہیں ہے، حسینی سید ہیں، صحیح النسب سید ہیں، اس پر فخر نہیں ہے، 7 قرات کے حافظ ہے، اس پر فخر نہیں ہے، بادشاہوں کا اتنا بڑا خاندان ہے کہ جس محمود غزنوی کے نام کو سن کر آج بھی لوگوں کے ذہن و فکر کو چکر آتے ہیں، وہ محمود غزنوی مخدوم صاحب کے خاندان، اس کا خاندان مخدوم صاحب کے خاندان کا غلام رہ چکا ہے۔ محمود غزنوی غلام زادہ ہے مخدوم اشرف کے خاندان کا، لیکن اس کے باوجود بھی نسلن بعد نسلن تاجدار ہوئے ہیں، اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ نہ آل ہونے پر فخر ہے، نہ عالم ہونے پر فخر ہے، نہ 7 قرات کا حافظ ہونے پہ فخر ہے، نہ مقام غوثیت پر فخر ہے۔ اگر فخر ہے تو کہتے ہیں محبوب کا امتی بنایا، اس پہ فخر ہے۔ اس کا مطلب یہ ڈگری کتنی بڑی ہے جس پر مخدوم بھی فخر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت ان کو عطا کی تو ان کے صدقے ہمیں بھی عطا کی کہ ہم بھی آخری نبی کے امتی ہیں، محبوب کے امتی ہیں۔ یہ کیا بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی ڈگری ہماری کیا ہوگی، اس سے بڑی فخر کی بات ہمیں کیا ہوگی۔ 70 انبیاء کرام نے دعا کی تھی، اللہ آخری نبی کا امتی بنا دے۔ ان 70 انبیاء میں حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، مگر بن مانگے اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اندازہ تو فرماؤ، اللہ اکبر۔ تو اپنے آقا علیہ السلام سے دل کے اندر عشق و محبت کا مزید جو ہے
وہ سمندر ٹھانٹے مارنا چاہیے۔ تو اس مفکر کی بات میں پیش کرنے لگا ہوں، اللہ کرے پڑھے لکھوں تک پہنچے گی تو ہو سکتا وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ اس نے کہا تھا کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس نے تو بہت فہرست گنائی ہے، لیکن میں نے ان میں سے 4 صفتوں کو سلیکٹ کرنا ہے آج۔ وہ کہتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مغرور ہونے میں بے مثال ہوتے ہیں، متکبر ہونے میں بے مثال ہوتے ہیں، گھمنڈ کرنے میں بے مثال ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے، وہ بہت نکچڑے ہوتے ہیں، وہ بہت منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کو اہمیت دینے والے نہیں ہوتے۔ پہلے نمبر پر اس نے کہا تھا کوئی جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، جو لوگ حسین ہوتے ہیں، وہ اتنے مغرور اور نکچڑے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے، کسی کو حیثیت نہیں دیتے۔ اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ حسن جتنا آتا ہے اتنی نزاکتیں آتی ہیں۔ آپ ہندوستان کے حسینوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عام طور پر حسن والے تو اہل ہند کے حسن کو شمار بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا کلر کتنا ہی خوبصورت ہو جائے، بہرحال ہمیں گندمی کہا جاتا ہے۔ لیکن خوبصورتی کی جہاں تک بات ہے، برطانیہ کا حسن دیکھیں، امریکہ کا حسن دیکھیں، اتنے خوبصورت لوگ ہیں لیکن وہ سیدھے منہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ اس سے بڑا گھمنڈ ان کا کیا ہوگا کہ پیدا کرنے والے ماں باپ کو وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے گلچھرے اڑاتے ہیں، اور اللہ اکبر کبھی ماں باپ کی سالگرہ کے دن ایک کارڈ بھیج دیتے ہیں جو وہ ہیپی برتھ ڈے کے حوالے سے، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ تو کہا جاتا ہے اب جو ماں باپ کا وفادار رہو حسن والا، وہ کس کا وفادار ہو سکتا ہے، وہ کس سے پیار کر سکتا ہے۔ اور اس نے دوسری بات کہی تھی، جب کسی کے پاس دولت آتی ہے تو مالدار لوگ بھی کسی کو اہمیت نہیں دیتے، مالدار بھی گھمنڈی ہوتے ہیں۔ پھر کہوں گا ہندوستان والوں کا اس میں کیا شمار، اس لیے کہ ہمارے پاس تو چاہے وہ ہمارے سینکڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر کچھ ڈالر ہماری جیب میں آتے ہیں، تو وہ بہت مالدار لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، مالداری انسان کو کبھی فرعون بناتی ہے، مالداری انسان کو کبھی شداد بناتی ہے۔ خدا کی جنت کے مقابلے میں جس نے جنت بنائی تھی وہ کوئی غریب نہ تھا، وہ مالدار تھا۔ جس نے خدا کے مقابلے میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ کوئی غریب نہ تھا، وہ مالدار تھا۔ قارون کو دیکھ لیں، نبی پر جس نے زنا کا الزام لگایا تھا، دولت کے نشے میں وہ خود بھی مالدار تھا۔ قارون کو جو قارون کہا جاتا ہے، وہ قارون کو قارون کیوں کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ قارون کو قارون اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ توریت کا اپنے زمانے میں سب سے بڑا قاری تھا، اتنا بڑا قاری تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت سننے کا شوق ہوتا کہ کسی سے توریت سننا چاہیے تو وہ قارون سے توریت سنا کرتے تھے، لیکن دولت کے گھمنڈ کے اندر اس نے اللہ کے پیغمبر پر زنا کا الزام لگایا اور زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ حسن والے گھمنڈی ہوتے ہیں، ایسا اس انگریز مفکر نے کہا تھا۔ تحقیق کے بعد دولت والے گھمنڈی ہوتے ہیں، قرائن بھی موجود ہے، کوئی جھوٹ اور غلط بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے کہا تھا جو اعلیٰ نسب ہوتے ہیں وہ بھی گھمنڈی ہوتے ہیں۔ نسب بڑا ہوتا ہے تو آسمان پر جو وہ دماغ ہوتا ہے، پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بنی اسرائیل کو انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اعلیٰ نسبی کی بنیاد پر تو کہا تھا۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں اللہ اکبر، ایک طبقہ مذہبی کتابوں کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اپنی بات رکھنے کے لیے اللہ اکبر، تو نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے تو گھمنڈ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جب علم آتا ہے تو بھی گھمنڈ آتا ہے۔ اس پر دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کے مقابلے میں جو اترایا تھا اور جو اکڑا تھا وہ تو اپنے علم پر ہی تو اکڑا تھا، اور اس کے تکبر کو قرآن نے بیان کیا، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، تکبر کے اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حسن آتا ہے تو تکبر آتا ہے، علم آتا ہے تکبر آتا ہے، اعلیٰ نسبی آتی ہے تکبر آتا ہے، اللہ اکبر، دولت آتی ہے تکبر آتا ہے۔ یہ ہزاروں سال کی تحقیق ہے، یہ ہزاروں کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ ہے۔ اب آئیے اگر اسی تناظر کے اندر سب کو دیکھیں، اسی تناظر میں سب کو دیکھیں تو بات آپ کو یہ صحیح نظر آتی ہے، لیکن جب یہی ضابطہ، یہی تحقیق، یہی ریسرچ آمینہ کے لال کے سامنے رکھی جاتی ہے سیرت محمدیہ کے حوالے سے، اللہ اکبر، تو یہ حرف غلط کی طرح ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، ارے حسن کسی کے پاس ہوگا کیا؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حسن یوسف سارے حسن کی لاج
ہے، حسن یوسف سارے حسن کی آبرو ہے، لیکن تنہا میرا نبی وہ ہے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت تھے یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن کا صرف ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو عطا فرمایا، ارے ایک حصہ عطا کیا تو یوسف اتنے خوبصورت تھے جس کو حسن مکمل عطا کیا ہوگا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں کے حسن میں اگر تقابل کرے تو توجہ فرمائیں، حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر کے، حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہیں، حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ انگلیوں کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ فرق دیکھے کتنا ہے، فرق دیکھے کتنا ہے، ارے عورتیں تو کہیں نہ کہیں ٹکڑے ہوئی ہیں لیکن چاند کسی کے حسن کے سامنے ٹکڑے نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ کسی کا حسن ہے تو وہ صرف اور صرف حسن مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور اس کے بعد حسن مصطفیٰ کی خصوصیت یہ ہے، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، وہاں حسن یوسف پر انگلیوں کا کٹنا ثابت ہے مگر جڑنا ثابت نہیں ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے جو توڑنا بھی جانتا ہے، جوڑنا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ حسن ایسا ہے کہ اللہ ایک حصہ حضرت یوسف کو ملا۔ علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن کے پرتوی جلووں کو کائنات میں بکھیرا، تو کہنے والوں نے سوال کیا یہ بکھرا ہوا تیرا جو جلوہ ہے، ستاروں کی انجمن میں تیرا جلوہ، چاند کی چاندنی میں تیرا جلوہ، تتلیوں کے باغپن میں تیرا جلوہ، سورج کی کرنوں میں تیرا جلوہ، ذروں کی چمک میں تیرا جلوہ، اور زمین کے سبززار میں تیرا جلوہ، آسمان کے سائبان میں تیرا جلوہ، اور بلکھاتی ہوئی ندیوں میں تیرا جلوہ، اور اسی طریقے سے یہ طغیانی بھرے سمندروں میں تیرا جلوہ، شفق کے جوال میں تیرا جلوہ، افق کی سرخیوں میں تیرا جلوہ، مولا وہ پھولوں کی حسن میں تیرا جلوہ، راتوں کی تاریکیوں میں تیرا جلوہ، دن کے اجالے میں تیرا جلوہ، مکلیوں کی مسکراہٹ میں تیرا جلوہ۔ مولا کریم یہ جو بھورے گنگناتے ہیں یہ تیرے جلوے کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو آگ جلتی ہے آخر کس کے عشق میں جل رہی ہے، کوئی آگ سے جا کر تو پوچھیں، اس میں تیرا جلوہ۔ اور جن پتھروں کے آگے لوگ سربخم ہیں اگر اس میں جلوہ یار نہ ہو تو لوگ وہاں سر کیوں جھکائے، وہاں بھی تیرا جلوہ۔ اللہ اکبر، ہر جگہ جلوہ یار ہے۔ مولا یہ اتنے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ تو بتا دے۔ تو 18,000 مخلوق میں جو حسن کے جلوے بکھیرے تھے پھر وہ تنہا صرف حضرت انسان کو عطا کر دیا۔ وہ 18,000 مخلوق کا حسن ایک حضرت انسان کو عطا کیا اور کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور میں اگر بہت جلدی سے گزر جاؤں تو شاید اہل علم کو شکایت ہوگی، ڈائریکٹ نہیں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر، کوئی جھوٹا بھی 4 قسمیں اٹھا کر بات کرے تو اس کی بات کو رد نہیں کیا جاتا، جس نے سچائی اور صداقت کو پیدا کیا ہو۔ آخر وہ قسمیں اٹھا رہا وہ بھی کتنی، 4، اور 4 بھی کون سی؟ اللہ اکبر، تفسیری مفہوم کے مطابق اگر ترجمانی کی جائے تو پھر یہ اللہ اکبر، قسم ہے ولادت گاہ ابراہیم کی، قسم ہے ولادت گاہ موسیٰ کی، قسم ہے ولادت گاہ عیسیٰ کی، قسم ہے ولادت گاہ مصطفیٰ کی۔ 4 میلادوں کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں ہے؟ میں نے
کا والتین میلاد ہے، والزیتون میلاد ہے، وطور سینین میلاد ہے، وہذا البلد الامین میلاد ہے۔ اگر یہ میلاد نہیں تو پھر میلاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہاں اس پر جو ہے وہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، وقت ہوتا تو پھر بات کی جاتی، میرے اصل عنوان کی طرف میں نے پہنچنا ہے جلدی سے۔ اللہ اکبر، 4 ولادت، اور پھر کس کس کی؟ حضرت ابراہیم جیسا پیغمبر، حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر، حضرت عیسیٰ جیسا پیغمبر، یعنی کائنات نبوت میں جو 4 سلیکٹڈ تھے، چنے ہوئے میں جو چنے ہوئے تھے، یہ 4 سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ چاروں کی ولادت گاہوں کی قسم اٹھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، 18,000 مخلوقات کا حسن سمیٹا اور تنہا حضرت انسان میں رکھ دیا۔ پھر کسی نے کہا مولا یہ ابھی بھی بکھرا ہوا ہے، اسے اور سمیٹا جائے، تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں اس حسن کو سمیٹ دیا۔ مولا ابھی بھی یہ بکھرا ہے، کسی ایک ہستی کے اندر یہ حسن نظر آئے تو پھر وہ سارے انبیاء کا حسن سمیٹ کر ایک ذات محمد الرسول اللہ کے اندر رکھ دیا۔ اندازہ فرمائے حسن کائنات، اب یوں سمجھ لے، اگر حسن مصطفیٰ بکھرتا ہے تو 18,000 عالم میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور 18,000 عالم کا حسن سمٹتا ہے تو ایک تنہا مصطفیٰ جان رحمت کی شخصیت بن جاتی ہے۔ کتنا حسن ہوگا جس کو خدا نے اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر کے بھیجا ہو، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، جب انوار بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دیکھنے والا دیکھ ہی نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ یہ دور سے فوکس تھوڑا سا آنکھیں جو ہے وہ بند کر کے یہ نظر آتا ہے، لیکن اگر میں اس کے اور قریب آنکھ لگاؤں تو یہ نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ کسی سائنسدان کا بنایا ہوا مخلوق کا بنایا ہوا نور ہے تو جب یہ قریب سے نہیں دکھ سکتا تو پھر وہ نور جس کو خدا نے اپنے جلووں کا آئینہ بنایا ہو وہ کیسے دکھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو مجازن تو دیکھنے والوں نے دیکھا، لیکن حقیقت میں ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سید الملائکہ جبریل امین آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو بڑا خوبصورت ہے، تو الگ الگ حلیے میں آتا ہے، الگ الگ روپ میں آتا ہے، الگ الگ لباس میں آتا ہے، ذرا اپنے پر کھول اور اپنی حقیقت کی شکل تو مجھے دکھا، تو کتنا خوبصورت ہے۔ تو جبریل نے سارے پر کھول دیے اور حضور کو اپنی حقیقت دکھا دی۔ آقا دیکھ کر مسکرا پڑے، جبریل نے اپنے آپ کو دکھایا، پھر کہا میں نے تو اپنے پردے اٹھا دیے اور اپنا آپ کو دکھا دیا، ذرا آپ بھی پردے اٹھائیں اور آپ بھی تو اپنی حقیقت مجھے دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو میری حقیقت کو دیکھ سکے۔ اندازہ فرمائے جسے جبریل نہ دیکھ سکے اسے کون دیکھ سکے گا؟ وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جسے جبریل نہ دیکھ سکے۔ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوسف کو دیکھ کر لوگ مر جاتے تھے، آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا یوسف کو بے نقاب پیدا کیا تھا اور مجھے غیرت کے 70,000 پردوں میں چھپا کر کے پیدا کیا، اس لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اندازہ فرمائیں، غور تو فرمائیں کتنے خوبصورت ہوں گے میرے آقا۔ بہرحال میں اس پر بات یہی مکمل کرتا ہوں، وہ اتنے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نالین کی مرمت کر رہے تھے۔ مرمت کرنا سمجھتے ہیں؟ نالین شریف جب شکستہ ہو جاتی تھی، جس کو لوگ اپنی زبان میں ٹوٹنا کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو نالین ہر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سبب ہے اس کو ٹوٹی ہوئی کہہ دوں، میرا مسلک سراپا ادب ہے، لیکن آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شکستہ نالین کس کو کہتے ہیں۔ نالین جب شکستہ ہوتی تھی تو حضور اپنی نالین کو اپنے ہاتھوں سے ہی درست کرتے تھے۔
اس منظر کو ایک دیوانے نے پڑھا تھا تو اس نے اس کو شعر میں ڈھالا تھا. ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے. ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے ان کی نالین بن گیا ہوتا. ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے ان کی نالین بن گیا ہوتا. اور اگر اسی دیوانے کے اشعار کی بات آئی ہے تو دو چار مصرے اور سن لیں. ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے, ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے, ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے. کیا لطف آتا جب سی لیتے. ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے ان کی نالین بن گیا ہوتا. کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر, کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر ان کی پاپوش بن گیا ہوتا. اور مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے, 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 مجھ کو آنکھوں ہی میں کیا لذت ہے کیسے رکھ لیتے, مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے. سرمے پاک بن گیا ہوتا, سرمے پاک بن گیا ہو. دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے, دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے, آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے, دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے, آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. تو بہرحال بہت لمبی ہے وہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ نالین شریف کی مرمت کر رہے تھے, سل رہے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آقا علیہ السلام نالین شریف کو درست یعنی سی رہے تھے اپنے ہاتھ سے نالین کو. تو پسینہ جو ہے وہ نکل رہا تھا, نالین شریف کے سینے میں پسینہ نکل رہا تھا. اور پسینہ نکلتے ہوئے وہ بالکل موتیوں کی طرح پیشانی پر جو ہے وہ جم رہا تھا. حالانکہ پسینہ نکل کر بہتا ہے لیکن یہ بھی حضور ہی کا صرف حسن ہے, یہ حضور ہی کا صرف حسن ہے کہ وہاں پسینہ بھی نہیں بہتا تھا بلکہ نکل کر پیشانی پر موتیوں کی طرح جمتا تھا. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے ایسا لگتا تھا, ابن ابی حالہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کے ورق پر سونے کے موتی ٹانک دیے ہو. تو ام المومنین نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھ کر حضور کو دیکھتی رہ گئی. حضور اپنے کام میں مصروف تھے, آقا اپنا کام کر رہے تھے, ام المومنین دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر کے آپ کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا دوسرا رنگ جاتا تھا. اچانک حضور کی آنکھ اٹھی, فرمایا تم ہیبت زدہ کیوں ہو, تم ہیبت زدہ کیوں ہو. اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, زمانے جاہلیت کا ایک شاعر ہے اس کے شعر کو یاد کر کے میں ہیبت زدہ ہوں کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. جاہلیت کے دور کے ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا, اللہ اکبر, وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. اور پھر ام المومنین نے وہ شعر جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کام چھوڑ دیا اور کام چھوڑ کر کے اپنے حسن کی تعریف سن کر, حضور علیہ السلام نے اپنے حسن کی تعریف سن کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی پیشانی کو بوسہ لیا اور فرمایا اللہ پاک عائشہ تیری مغفرت فرما دے. ہمارے بزرگوں نے یہاں پہنچ کر کے لکھا گویا حضور کو اپنی نعت سننا اتنا پسند ہے کہ اگر جو حضور کی خوشی کے لیے نعت پڑھتے ہیں حضور اس کی پیشانی کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور اس کو مغفرت کی دعا بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. بر لیکن تھے اتنے خوبصورت کہ پیشانی پر موتیوں کی طرح جو ہے. اور ام المومنین بلکہ ایک مرتبہ آئی بات تو دوسرا ان کا دوسرا منظر کتنے خوبصورت تھے حضور علیہ السلام. ایک بات آپ سے عرض کروں, کوئی کسی کے لیے شعر لکھ دے پیر کے لیے تو کوئی کمال نہیں ہے, اسی طرح استاد کے لیے لکھے کمال نہیں ہے, اسی طرح کوئی اپنے بڑے کے لیے لکھے ولی کے لیے لکھے کمال نہیں ہے, لیکن بیوی شوہر کے لیے کوئی شعر کہے یہ بہت کمال کی بات ہے. بڑے بڑوں کی بیویوں نے کسی کے لیے شعر کہا ہی نہیں, شکوے ہی کہے ہیں. یہ تنہا میرا نبی ہے. اللہ اکبر. جہاں بیویاں بھی شعر کہنے پہ مجبور ہو رہی ہے. اور ایک بات آپ کو عرض کر دوں ذوق کے مطابق, امی بھی ان کو دیکھ کر کے شعر کہہ رہی ہے, چچا بھی ان کو دیکھ کر کے شعر کہہ رہے ہیں, بیویاں بھی ان کو دیکھ کر کے شعر کہہ رہی ہے. لیکن ام المومنین کا شعر ذرا سنیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر رکھا ہے ام المومنین کی گود میں, آسمان کا چاند چمک
چمک رہا ہے، چاند کو چمکتا دیکھ کر کہتی ہے او آسمان کے چاند تو صرف رات میں چمکتا ہے، جب سورج موجود نہیں ہوتا تو صرف اسی وقت چمکتا ہے، لیکن میرے چاند کو دیکھ، یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سن کے مسکرا دیا اور مسکرا کر کے فرمایا عائشہ تو شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے میرے آقا جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا۔ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ اتنے خوبصورت تھے، نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، آنکھ پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور جسم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر، دانت ایسے وہ جمے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے در عدن یہاں سے خیرات مانگ رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے رخسار سرخ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے لال یمن یہاں سے خیرات طلب کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اور بالوں سے ایسی خوشبو آتی تھی، جس گلی سے گزر جاتے تھے دن بھر گلی مہکتی تھی۔ یہ دن بھر تو اہل ظاہر کے لیے ہے، اہل دل تو آج بھی مدینہ منورہ جاتے تو 14 صدیوں کے بعد ان کو ابھی بھی محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت تھے، اللہ اکبر، کبھی ان کے جسم پر ان کا لباس میلا نہیں ہوا، اتنے خوبصورت تھے۔ یہ بس میں آپ کے سامنے سرسری پیش کر رہا ہوں، ورنہ یہ میرا میرے مخصوص عنوانات میں سے ایک عنوان حسن حضور ہے، اور میں بات کرتا رہتا ہوں اس پر، اتنے خوبصورت۔ اب آپ اندازہ کریں، اتنا یہ ٹاپک یاد رکھیں، آگے چلتے ہیں۔ مالدار اتنے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ کبھی نالین تک نہ پہنچ سکا، مالدار اتنے۔ یہ میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ظاہر میں بھی حضور بہت مالدار تھے، ظاہر میں بھی حضور علیہ السلام، آپ جو لوگ غلط فہمی میں مغالطے میں ہیں وہ اپنا مغالطہ درست کر لیں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ظاہر میں بھی بہت مالدار تھے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، پورا خاندان مالدار تھا، پورا خاندان، پتہ نہیں کیسے یہ بات لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنے غریب تھے کہ کوئی دایا جو ہے وہ دودھ پلانے کو تیار نہ تھی، اور کوئی جو ہے وہ لے جانے کو تیار نہ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، صرف ایک مقدمہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، علامہ شبلی نعمانی جیسا شخص بھی، حالانکہ وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی۔ اب میں اس شبلی کو پیش کر رہا ہوں، پھر آپ سمجھ سکتے ہو اس فرقے کے جتنے ان سے متاثر یا ان جیسے فکر والے جتنے لوگ ہیں، یہ بات کہی کہ کوئی دایا لے جانے تیار نہیں تھی، اور معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی یہ نہیں اور کوئی وہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بات میں رکھتا ہوں، شبلی جیسے لوگ بعد میں یہ لکھتے ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، جس نے بھی لکھا وہ ذمہ دار ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے آقا کی سیرت بیان کرنے بیٹھا ایک مقدمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم واقع فیل کے بعد، واقع فیل مطلب ابرہہ جب کعبے کو شہید کرنے آیا تھا اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، اب میں سیرت بیان کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ضرور چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے تاکہ عظمت رسول سمجھ میں آئے۔ تو وہ جو واقعہ ہوا، ابرہہ ہلاک ہو گیا، اس کے ٹھیک 55 دن کے بعد اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، اتنا سب سمجھ گئے۔ 55 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 55 دن اتنے ہوتے ہیں کہ 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ واقعہ بھی سب لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا ابا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا جان، کوئی نہیں گیا ابرہہ سے ملنے، صرف عبد المطلب گئے، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب گئے، اور عبد المطلب کو ملانے والا کون؟ انیس۔ یہ ابرہہ کا وہ آدمی ہے جو ابرہہ کا محمود نام کے ہاتھی کو وہ
कवर करता था, जी। उसको कंट्रोल कर, अनीस से ही वो कंट्रोल होता था, किसी से कंट्रोल नहीं होता था। जी। अनीस मिलाने ले गया किसको? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। ओहो। अब अनीस तारुफ करा रहा जी, है, जी, तारुफ जी, करा रहे जी। हजरत हाय, अब्दुल हाय, मुत्तलिब का। हाय, हाय। तो कहता है कि एक ये मक्के का सरदार है, हाय, हाय। काबे का मुतवल्ली है, और पूरे मक्के का सबसे बड़ा मालदार आदमी यही अब्दुल मुत्तलिब है। इसके दस्तरखान 24 घंटे बिछा रहता है। इंसान तो इंसान है, इसके दस्तरखान चिड़ियों के लिए भी बिछे होते हैं, कौवों के लिए बिछे होते हैं, जानवर के लिए बिछे होते हैं। अब आप बता, आपसे पूछना चाहता हूं, 55 दिन पहले ये तारुफ हो रहा है कि जानवर भी इसके दस्तरखान से खाते हैं, चिड़िया भी इसके दस्तरखान से खाती है। आखिर 55 दिन में कौन सा जलजला आ गया था, कौन सी सुनामी आ गई थी कि रसूलुल्लाह का दादा अचानक इतना गरीब हो जाता है कि उसके पोते को कोई दाया ले जाने तैयार नहीं होती? आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी दलील ये, एक बात और, पता नहीं नबी के घराने से मुश्किल क्या है लोगों को, कभी गरीब बनाकर, कभी मुशरिक बनाकर, कभी काफिर बनाकर नबी के माँ बाप को पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। ओ अक्ल के गरीबों, अक्ल के पैदलों, जरा हमसे भी सुनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले गए, और तशरीफ ले जाने के बाद अब रहा, बल्कि ये भी एक उन्वान है, जब उसके खैमे के करीब पहुंचे तो वहां महमूद हाथी खड़ा हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरकार के दादा को देख करके उसने दोनों घुटने जमीन पे रख दिए और उनको सलामी पेश की। अब रहा ये देख करके हैरान हुआ कि आखिर मेरा हाथी भी जिसके आगे झुक रहा है, ये है कौन? ये है कौन? और उसके बाद फिर इससे इतना मुतासिर हुआ कि अपने बाजू में तख्त पे बिठाना सोचा कि लश्कर बद्दिल हो जाएगा, और ऐसे आदमी को नीचे बिठा के ऊपर बैठूंगा तो अच्छी बात नहीं। तारीख गवाह है कि अबरहा खुद कालीन पर मेरे नबी के दादा के साथ बैठने के लिए मजबूर हो गया, और कहा कि बताइए कैसे आना हुआ? तो कहा कि मेरे ऊंट और मेरी बकरियां हाँक करके तेरे आदमी लेकर आए हैं, मैं वो लेने आया। किसके? मेरे। किसके? मेरे। कितने ऊंट है? कहा 100 थे। यानी चरने में जितने चुरा सके वो, जिस, आप गौर करें, सब नहीं ले जा सके, तो जिसके चोरी 100 हो। एक अंदाजा है आपको अगर यहां जलसे में ऐलान हो जाए कि भाई मेरे 5000 रुपए किसी ने निकाल लिए, ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा ना जिसके चोरी 5000 होते हो मालदार कितना होगा? हैं? अब 50 रुपए भी तो निकल सकते हैं, 500 भी तो निकल सकते हैं। जिसके 5000 चोरी हो मालदार कितना होगा? अंदाजा फरमाए तो जिसके 100 चोरी हुए हो तो होंगे कितने? मेरी बकरियां और मेरे 100 ऊंट चोरी करके लेकर के आए, मैं छुड़ाने आया। उसने कहा मैं तो आपकी सूरत देखकर और आपका सारा मामला देख के बड़ा मुतासिर हुआ था, आपने तो बड़ी हल्की बात कह दी हजरत। का क्या? कहा मैं तो सोच रहा था आप काबे पर कुछ बात करेंगे, काबे, लेकिन ये अब्दुल मुत्तलिब है, और ये सियासत अब्दुल मुत्तलिब है कि दुश्मन को पैरों तले रगड़ने का अंदाज जानता है मेरे नबी का दादा। हाँ, दुश्मन जो कहलवाना चाहता है वो नहीं कह रहे, बात दूसरी कर रहे। कहा मेरे जानवर वापस दे दो। कहा मैं तो सोचता था आप काबे बात करने का, मैंने काबे पे बात करना ही नहीं है। वजह यह है कि जिसका मालिक मैं हूं उसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, जिसका मालिक वो है उसकी हिफाजत उसके जिम्मे है। इससे तौहीद अब्दुल मुत्तलिब भी पता चलती है। ये नहीं कहा कि जो 360 काबे पे रखे वो काबे को बचाएंगे, बल्कि ये कह रहे हैं कि काबे को बचाने वाला रब्बे इब्राहिम है। इससे पता चला कि नबी के दादा की तौहीद क्या थी। और उसके बाद फरमाया, बहरहाल वो लेकर के चले गए। आप मुझे बताएं, हजारों ऊंट जिसके हों तो कितना मालदार होगा? और रसूलुल्लाह के अब्बा जान का ठीक 9 महीने पहले, हुजूर की विलादत से ठीक 9 महीने पहले हुजूर के अब्बा जान का वलीमा हुआ, क्योंकि जिस रात हुजूर के अब्बा जान की शादी की पहली रात थी, उसी रात हुजूर का नूर माँ के शिकम में आ गया, और ठीक 9 महीने बाद विलादत हुई। तो 9 महीने पहले जब हुजूर के अब्बा जान का वलीमा हुआ, तो पता है वलीमा कैसा था? 100 ऊँटनी, 100 बकरियां, 100 बकरियां सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बा करके पूरे मक्के की दावत की थी। ये वलीमा था रसूलुल्लाह के अब्बा जान का। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं मुझे कि 100 बकरियां ऐसे ही कोई वलीमे में ज़बा करता है, कितनी मालदार होंगे वो? और एक बात आपको बताओ मेरे भाइयों, तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद का मुतवल्ली किसी गरीब को नहीं बनाते, तो लोग काबतुल्लाह का मुतवल्ली किसी गरीब को कैसे बनाए? अंदाजा तो फरमाए ना।
مجھے بتائیں نا کتنے غریب آپ متولی بنا کر کے رکھیں. تو حضور کا پورا اور اس کے بعد حضور کے پردادا جناب ہاشم، ان کا نام ہاشم نہیں ہے، نعرہ ہاشم. تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سرکار محبوب الرحمن باپو قادری. حضور علیہ السلام کے جو پردادا ہیں سرکار ہاشم، یہ ہاشم ان کا اصل نام نہیں ہے. اب آپ کی توجہ میری طرف، حضرت سید محبوب بابو تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال ہے. درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. اب توجہ ہے آپ کی میری طرف. یہ حضور علیہ السلام کے دادا جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب، اور ان کے والد جناب ہاشم. سبحان اللہ. ہاشم ان کا نام نہیں ہے، جی. ان کا نام یا تو عمر ہے یا تو عمر ہے. عمر ہے. دو تلفظ سے پڑھا گیا، عمر یا عمر. ابھی بھی لوگ اس کو عمر اور عمر میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن میں نے دونوں پیش کر دیا. آپ جیسے پڑھنا چاہے پڑھ لیں. واو کے ساتھ پڑھے، واو کو چھوڑ کے پڑھے. واو کے ساتھ پڑھو گے تو عمر کہلائے گا، واو چھوڑ کے پڑھو گے تو عمر کہلائے گا. لیکن بہرحال تو آپ کا نام عمر یا عمر ہے. ہاشم کیوں پڑھا؟ ہاشم کوئی نام نہیں ہے. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کر کر کے بانٹنے والا، کھلانے والا. تو مکۃ المکرمہ میں جب قحط سالی کا زمانہ آ گیا تو حضرت عمر یا عمر ملک شام تک گئے اور وہاں سے آٹا، جو، گھی، پنیر اور سب کچھ خرید کر کے لائے. اور جب تک مکے میں قحط رہا حاجیوں کو بھی ہاشم روٹی چور چور کر کھلاتے رہے اور پورے مکے کو کھلاتے رہے. تو عمر یا عمر کا نام اسی دن سے لوگوں نے ہاشم رکھ دیا، روٹی کو ٹکڑے کر کے کھلانے والا. مطلب جس کے ٹکڑوں پر مکہ پل رہا تھا اسے میرے نبی کا پردادا کہتے ہیں. خاندان ہی پورا مالدار ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ فرمائے بات دور نہ نکلے، تو یہ پورا خاندان ہی مالدار خاندان ہے. ہاں، یہ کچھ پیٹ پہ پتھر باندھنا اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ثابت، پیون بھی ثابت، لیکن یہ مجبوراً نہ تھا. جی، یہ مجبوراً نہ تھا بھائیو. غریب آدمی تو گھر سے غریب کیا، اب تو مالدار بھی، غریب بھی گھر سے نکلتا ہے نعت پڑھنے اور تقریر کرنے کے لیے تو پوچھتا ہے کیا دو گے. بلکہ غریب نہیں، مالدار بھی. معاف کیجئے، کسی کے مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، نہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا رسول ہے، فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا، لے جاؤ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. اندازہ فرمائے جو خود مجبور ہوگا. اندازہ فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حالات چند دنوں کے لیے بدلے تھے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری آمدنی بھی لاکھوں کی تھی. بے شک. اس کو یاد رکھیں، اتنے مالدار. وہی انگریز مفکر کی بات، حسن آتا ہے تو تکبر آتا ہے، اور دولت آتی ہے تو بھی تکبر آتا ہے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں یار، اس کی دولت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو ایک ایک بھکاری کو جنگل بھر بھر کے بکریاں صرف بھیک میں دیتا ہوں. ابھی یہ ظاہری بھیک کی بات کر رہا ہوں. جو غریب نواز غوث پاک صابر پاک کو دیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، جو دینے والا بنا دیا ہے، جو جمشید کو دیا، جو محمود کو دیا، جو مختلف سلاطین کو دیا جو ان کی غلامی کر رہے ہیں. ارے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. تو پھر میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. تو ظاہری طور پہ بھی اتنے مالدار تھے بھائیوں کہ غلام بھی آزاد کرتے تھے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، مالداری کا ایک ثبوت جس پہ سب کا اتفاق ہے، جس دن اللہ کے رسول نے حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس دن حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کیے. ہے تمہارے گجرات میں کوئی ایسا مالدار جو حج کے موقع پہ 63 جانور ذبح کرتا ہو؟ یہ کوئی غریب کرے گا، یہ کوئی فقیر کرے گا، یہ کوئی کلاش کرے گا؟ اندازہ فرمائیں. اور جب چند ذبح کیے تو پھر مولا علی سے کہا بقیہ تم ذبح کر دو. واہ 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 واہ. ایک اور بات، پھر مزید سالوں میں جو قربانیاں ہوتی تھی ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کہتے تھے مولا یہ میری طرف سے ہے، اور دوسری قربانی وہ جو قیامت تک میرے غریب امتی نہ کر سکیں گے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں.
مطلب مالداروں تم بھی خوش ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی طرف سے کرتے اس لیے خوش نصیب ہو، اور غریبوں تم بھی غمگین مت ہونا، مالدار نبی کی طرف سے کرتا اس لیے خوش نصیب ہے، اور نبی نے غریبوں کی طرف سے کر دیا یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ اندازہ فرمائے، بہت مال، پورا کھانا گھرانا اتنا مالدار تھے بھائیو، رکوع میں کسی نے مانگا تو رکوع میں بھی بھیک دی گئی۔ جی 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 میں کہتا ہوں ہر گھرانے میں چوکھٹ پہ بھیک ملتی نظر آئے گی، لیکن تنہا نبی کا خاندان ہے، اور وہ نبی کا چچا زاد ہے جس سے مانگنے والے نے مانگا تو رکوع میں مانگا، رکوع سے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی، مطلب ملتا کتنی جلدی ہے نبی کے گھرانے سے۔ مولا نے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی، حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر کے سائل کو عطا کر دی اور بتا دیا ہمارے گھر کی ریت ہے، اگر رکوع میں ہوتے ہیں تو اٹھنے کی بھی دیر نہیں کرتے، اس سے پہلے سائل کو عطا کر دیتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، سبحان اللہ۔ اتنے مالدار لوگ ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، اندازہ فرمائے، حضور بھی مالدار تھے۔ یہ بھی تیسرا چوتھا ثبوت اور بھی باتیں سماعت کر، حضور علیہ السلام نے پیون والا بھی پہنا، 17 پیون والا بھی، لیکن کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر، 27 اونٹ دے کر واہ ایک لباس بھی خریدا۔ جی ہاں، جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے مصنف ہے، ان کی تصنیف کا حوالہ میں پیش کر، نعیم صدیقی کا حوالہ، انہوں نے لکھا ہے محسن انسانیت میں، ان کا حوالہ اس لیے ہمارے ہاں بھی لکھا ہے، لیکن ان کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ بتاتے ہیں کہ بڑے غریب تھے، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 27 اونٹ دے کر، اگر 27 اونٹ میں سے ایک اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ، ایک اونٹ ابھی 50,000 کا پکڑ لو تو 27 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ ذرا بتائیں نا، میری ریاضی تھوڑی کمزور ہے، کتنے ہو گئے بھائیو؟ ہاں، ابھی تو لوگ موبائل کے محتاج، اب تک موبائل نہیں آیا تھا نمبر بھی زبانی یاد رہتے تھے، موبائل آیا تو زبانی نمبر بھی یاد نہیں رہتے۔ بھائیو 20 پکڑ لے تو 20 کا کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ تو ہو گئے نا، اور اس کے بعد جب وہ جو اوپر کے 7 بچتے ہیں اس کے کتنے ہو گئے؟ 3.5 اس کے ہو گئے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13.5 لاکھ کا ایک لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پہنا ہے۔ ایک بات میں جب حضور علیہ السلام کے جبے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ہمارے قریب میں خلدآباد شریف ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام کا جبہ ہے، میں ہر سال جاتا ہوں، دنیا میں کہیں نہیں جاتا ہوں، اس دن اپنے گھر ہی رہتا ہوں، اور میلاد شریف رات بھر میں محفل ہم لوگ خود سجاتے ہیں، اور صبح پھر تبرکات جو میرے پاس ہے اس کی زیارت کرا کے پھر میں خود وہاں جاتا ہوں، اور وہ جبہ وہ ہیں جس کو حضور علیہ السلام معراج پہ پہن کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ جبہ مولا علی کو دیا تھا، مولا علی سے پھر وہ امام حسن بصری کو آیا، وہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے غریب نواز مرشید کے پاس آیا، پھر غریب نواز نے اس کو بابا قطب کو دیا، بابا قطب نے بابا فرید کو دیا، بابا فرید نے سرکار نظام ملت والدین ہمارے مرشید سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیا، انہوں نے ہمارے مرشید سرکار بابا برہان الدین غریب کو دیا، انہوں نے سرکار سید زین الدین 22 خواجہ، ان کو 22 خواجہ اس لیے کہتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے بھی ان کا رسول اللہ سے 22واں نمبر ہے، اور خلافت کے اعتبار سے بھی ان کا 22واں نمبر ہے، اس لیے ان کو 22 خواجہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے لیکن آگے نہیں بڑھایا، بولے اب میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ قیامت تک میرے پاس ہی رہے گا، تو وہ جبہ۔ اور اسی طرح بہت سے جبے، آپ کے گجرات میں بھی ایک جبے کی میں نے زیارت کی، منگروز شریف میں، وہاں کے سید بادشاہ نے میرے لیے پورا وہ اس کو سب کپڑے ہٹا کر کے بالکل قریب سے دکھا۔ اسی طرح روہیل شریف میں بھی اور بھی کئی جبے ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کمزور کپڑے ہونا، کمزور کپڑے ہو، یہ ظاہر کی بات کروں، کمزور کپڑے تو پڑے پڑے ہی پھٹ جائیں اور اس کے چتڑے اڑ جائیں، ٹھیک ہے، حضور کے جبے 1450 سال کے بعد آج بھی موجود ہے، اس کا مطلب بھائی کپڑا قیمتی ہوگا، کوالٹی کیسی ہوگی کپڑے کی کہ آج بھی 1450 سال کے بعد موجود ہے نا، یہ بھی تو لوگ ذرا دے بھائی، سب تو عقیدت کے تناظر میں نہیں دیکھتے نا، کچھ لوگ تو حقیقت کی بات بھی کرتے، تو یہ حقیقت بھی تو ہے نا، اللہ اکبر، وہ تو ہماری عقیدت ہے کہ جو نبی کے جسم سے وابستہ ہو گیا اس نے کبھی بکھرنا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ظاہر نظر میں تو اتنے مالدار، دو چیزیں ہو گئی، خوبصورت اتنے، مالدار اتنے، ابھی اور دل چاہتا ہے لیکن ابھی اجازت نہیں دیتا ٹائم، اور باپو کی تکلیف بھی میرے نظر کے سامنے، میں تو اتنی تکلیف دیکھ کے سوچا تھا مختصر سمیٹ کے نکل جاؤں گا، لیکن باپو نے عنوان ایسا دیا کہ یہ تو ہماری زندگیوں کا عنوان ہے، یہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا، لاؤ نہ کسی کے پاس ایسا قائد ہو تو لا کر کے
کہ بتاؤ ایسا قائد ہم ناز کرتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی قائد نہیں، کوئی قائد نہیں۔ میں نے کہا قائد کی ضرورت کیا ہے؟ جب انبیاء کا امام ہمارا قائد ہے تو اب اس کے بعد کس قائد کی ضرورت ہے؟ ہمارا سب سے بڑا قائد آمنہ کا لال ہے، بس انہی کا دیا ہوا منشور فالو کرو، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ تو دیکھیے وہ مالدار بھی اتنے تھے۔ تیسری بات، نسب کتنا اعلیٰ تھا، نسب اتنا اعلیٰ نسب۔ ایک بات، سب کے نسب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گھسیڑ ہے، لیکن تنہا میرے نبی کا نسب ہے جو حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک سب کے سب مومن ہے، کوئی اس میں غیر مومن نہیں ہے۔ اور یہ حضور نے فرمایا ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر حالات کتنے بھی بگڑ گئے لیکن کم سے کم 7 مسلمان ہر دور میں موجود رہے، 7 سے کم تعداد کبھی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ 7 کون رہتے تھے؟ وہ 7 کم سے کم کون؟ یعنی جب سب بگڑ جاتے تھے تو جن کے خاندان میں نبی آنے والے ہوتے تھے تو وہ ان خاندان کو بچا لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں تو میرے آقا علیہ السلام کے ساری امیاں اوپر تک، ابا حضرت آدم تک سب مومن ہیں، اور ساری امیاں سب مومنہ ہیں، حتیٰ کہ کم و بیش 200 سے زائد نام آتے ہیں محققین کے نزدیک۔ یہ جو شجرہ پڑھا جاتا ہے یہ مختصر ہے، لیکن کم و بیش 200 نام آتے ہیں۔ فرمایا سب مومن تھے آدم تک، اور سب مومنہ تھی حوا تک، اور صرف مومن ہی نہیں تھے، بغیر نکاح کے کبھی کسی نے کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، یعنی وہ ایمان پر بھی رہے، زنا سے بھی محفوظ رہے، سفاکیت سے بھی۔ زنا تو آپ جانتے ہیں، زنا فرمایا سفاکیت سے بھی محفوظ۔ سفاکیت کیا ہے؟ ایک دور گزرا ہے دنیا کے اندر، ایک عورت کئی لوگوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو کھڑا کرتی تھی، اور جس کے گردن پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی وہ بچہ اسی کا کہلاتا تھا۔ سرکار فرماتے ہمارے یہاں یہ گڑبڑ بھی نہیں ہوئی ہے، بالکل پیور نسب ہے، اتنا اعلیٰ نسب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نسب اعلیٰ ہوتا ہے تو تکبر آتا ہے۔ میں نے کہا لاؤ کوئی ایسا نسب، کیسا نسب جس کے نسب کی قرآن تعریف کرتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم کو بعض قرآن یوں پڑھا من انفسکم، یعنی محبوب تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ نسب ہے، پاکیزہ نسب ہے، ان کے نسب کی طرح کسی کا نسب نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، حسن، دولت اور چوتھی چیز علم۔ علم آتا ہے تو بھی گھمنڈ آتا ہے، ہاں اگر جیسے دولت والوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ویسے علم والوں نے جو زمین پہ فتنہ بپا کیا وہ دیکھ لیں۔ جتنے فرقے بنے کسی جاہل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، سب علم۔ ابن تیمیہ علم والا، تھانوی صاحب، دہلوی صاحب، یہ سارے صاحب، گنگوہی صاحب، یہ سب علم والے لوگ۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اسی طرح ابن عبد الوہاب، یہ سب علم والے۔ لیکن یہ اور بات ہے، علم نے فتنے بھی پیدا کروائے، ٹھیک، اور علم نے فتنوں کا جواب بھی دلوایا۔ اگر کہیں علم صفاقیت کی سر پہ چڑھ کر کے بولتا ہے نبی ہماری طرح، تو وہی علم ہی جواب دیتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں ہیں، جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کا کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ علم و تکبر پیدا کرتے، دیکھیں کتنے تکبر، واستکبر وکان من الکافرین، گھمنڈ کے علم کی وجہ تو کہتے علم گھمنڈ پیدا۔ علم میرے نبی کے پاس کتنا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سارے اولین اور آخرین کا علم، جس میں حضرت موسیٰ کا علم بھی ہے، جس میں حضرت نوح کا علم بھی ہے، جس میں حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں وہ بھی علم ہے، سب کا علم ملا کر سب کا حضور کے علم کے سامنے ایسا ہے۔ سارے یہ سائنس داں، جغرافی داں، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ سب جس کو بھی جو الف با سے اے بی سی جو بھی کسی کو آتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کا علم سمٹ جائے تو حضور علیہ السلام کے سامنے لوگوں کا علم سب کا اتنا ہے جیسے بہت بڑے سمندر کے سامنے ایک چڑیا کی چونچ میں آنے والا قطرہ، یہ علم ہے سب کا۔ تو جب قطرے کا یہ عالم ہے، قطرے کا یہ عالم ہے تو وہ سمندر جو ہے کہ کیا ہوگا بتاؤ۔ آج کل کسی نے بتایا، کوئی علم والا ایسا آیا تمہارے سامنے کہ کون کس کا نطفہ ہے؟ کسی نے بتایا؟ میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ بھی بتا دیا کہ حذیفہ کا تو بیٹا ہے، حذیفہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو حذیفہ کا بھی، یہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ بہرحال علم اتنا۔ اب مفکر کہہ رہا ہے حسن آتا ہے تکبر آتا
दौलत आती है तकब्बुर आता है, नसब आला होता है तकब्बुर आता है, इल्म आता है तकब्बुर, लेकिन हुजूर में चारों चीजें जमा है और तकब्बुर नाम की चीज नहीं। अल्लाह। और अखलाक कितने, लोग कहते हैं हुस्न वाले बाअखलाक नहीं होते, लेकिन ये हुस्न वाला कितना बाअखलाक है। अब असल गुफ्तु, ये तमहीद खत्म हुई, चंद मिनट असल गुफ्तु। अल्लाह उनके अखलाक को कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए मेरे महबूब, आप अखलाक के एंड पर है, अखलाक की इंतहा पर है, आप खुल्क अजीम पर फाइज है। अब सुने, यहाँ पर ये सारी बातें मुताला सबको देखो तो सही लगता है, हुजूर को देखो तो ये सारा मुताला मलिया मेट हो जाता है। हुस्न है, इल्म है, दौलत है, सब कुछ है, आला नसबी है, लेकिन अखलाक कितने हैं? गरीब परवर हैं, बंदा परवर है। बेशक हक। हुजूर से ज्यादा मुस्कुराने वाला दुनिया में कोई आया ही नहीं। वाह 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 वाह। अखलाक क्या है? अब सुनते जाए एक नजर में अपने और कुछ सीखते जाए। आज थोड़ी सी दौलत आती है तो सगे भाई से नफरत होती है, थोड़ा सा माल आता है तो घमंड आता है। हुजूर इतने मालदार थे कि कौनैन के मालिक बनाकर भेजे गए थे, लेकिन शान ये है हुजूर से जब कोई मुसाफा करता, जब तक वो खुद हाथ नहीं खींचता, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम भी कभी हाथ खुद से नहीं खींचते। भाइयों, अगर किसी को अच्छी नात पढ़ना आ जाए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं टारगेट करके गुफ्तगू करने को हराम समझता हूं, मैं किसको ही मेरे नजर जहन में नहीं होता गुफ्तगू करते वक्त, लेकिन अच्छी नात पढ़ना आ जाए, अच्छा बयान करना आ जाए, 4-6 मानने वाले हो जाए, या कोई सियासी लीडर बन जाए, या कोई एक्टर ही बन जाए, कोई गायकार ही बन जाए, कोई नचनिया ही बन जाए, चलिए थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, वो लोगों से मुसाफा करने के लिए भी घबराता है। भाई ट्रेन हो तो अलग बात है, फ्लाइट हो तो अलग बात है, कोई काम हो तो अलग बात है, या देर तक के बैठने की वजह से इस्तिंजा की आ जाए तो अलग बात है, कोई काम ही नहीं है। आपको मुसाफा करना भी जान पे आता है, लेकिन ये मेरा नबी है, इतने बड़े हैं नबी हमारे, कितने बड़े हैं अंदाजा करें, कितने बड़े हैं। सब खुदा की रजा चाहते हैं और तन्हा वो है खुदा जिनकी रजा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, जिसके लिए कौनैन बनाया, कौनैन सजाया, आलम बनाए, आलमीन बनाए। अल्लाह अकबर, गौर तो फरमाए, उसकी आजिजी और इनकिसारी और तवाज़ो का आलम क्या है। कोई भी आके मुसाफा करता है और जब तक वो नहीं छोड़ता, और लोग जल्दी छोड़ते नहीं थे। क्यों नहीं छोड़ते थे बताऊं? इतने नर्म हाथ थे। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते इतना रेशम भी नरम नहीं होता जितने महबूब के हाथ। और एक खास बात अर्ज करूं, अहले इल्म की तवज्जो दुआ दे, इनकी मालूमात में इजाफा तो नहीं कर सकूंगा। हाथ जितना नरम होता है उतना नाजुक होता है, जितना नाजुक होता है उतना कमजोर होता है। तहकीक कर लेना, नरम हाथ वाले हाथ नाजुक रखते हैं, और जिसका हाथ नाजुक होता है वो कमजोर होता है। लेकिन ये नबी हैं, ये नबी हैं, हाथ नरम भी रखते हैं, लेकिन पावर कितना रखते हैं, कितना पावर रखते हैं। अगर वो पावर देखना है तो मैं इशारे में बता दूं आपको। देखिए पावर कितना है कि जमीन पे खड़े हुए और आसमान पे चमकने वाले चांद को सिर्फ इशारा किया तो पावर कितना है। देखो नरम हाथ कमजोर होते हैं, नरम हाथ कमजोर होते हैं, लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है। महबूब को नरम हाथ देकर पावर कितना दिया, सिर्फ इशारा किया तो टूट गया। अरे इशारे में टूट गया, अगर टच कर देते तो क्या हो जाए। फिर इशारा किया तो सूरज पलट करके आ गया। लेकिन हाँ तो नर्म थे और इतने खुशबूदार थे कि सुबह जो मुसाफा करता शाम तक के वो उसके हाथ महकते रहा करते थे। इस पर मैं गुजरात वालों को नहीं बोलूंगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे नबी की शान सुन करके चुप रहने पर मुझे चुप हो जाना चाहिए अब तकरीर से, और अगर आप चुप नहीं रहते तो फिर मुझे भी बोलना चाहिए। बोलो भाई, जब हुजूर की शान बयान होती है तो फिर मैं लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है, और सुन्नी चुप रहे। अंदाजा तो फरमाए, तो इतने हाथ नरम थे, फरमाए रेशम भी इतना नरम नहीं होता, और इतनी खुशबू आती थी कि सुबह जो मुसाफा करता शाम तक उसका हाथ महकता रहता। हम समझ जाते
کہ اس کو مسافے کی سعادت نصیب ہو گئی ہے۔ واہ، واہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا تھا، آپ توجہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود سے ہاتھ نہیں ہٹاتے، وہ لوگ ہاتھ لے کر کے رکھتے تھے، حضور ویسے ہی کرتے تھے، لیکن جب تک وہ خود نہیں چھوڑتا حضور نہیں چھوڑتے۔ آپ نے یہ سیکھا، کیا سیکھا؟ جی کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کچھ نہیں۔ اللہ اللہ۔ لوگ ایک دوسرے سے مسافہ نہیں کرتے، امیر اور غریب میں بانٹ دیا مسافے کو، جنازوں کو بھی بانٹ دیا، شادیوں کو بھی بانٹ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ایک عورت تھی بڑی بد زبان تھی، بدتمیز عورت، ایک عورت تھی بڑی بدتمیز تھی انتہائی، وہ سب کے منہ لگ کچھ ایسے ہوتے ہیں بدتمیز، کچھ بھی کسی کو کہہ دینا۔ حضور علیہ السلام ایک ٹیلے پہ بیٹھ کر کے سرید کھا رہے تھے، حضور کو سرید بہت پسند تھا۔ سرید کسے کہتے ہیں؟ روٹی کے ٹکڑے سالن میں ڈال کر کے اس کو مسل لیا جاتا ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ فرمایا سرید کو سارے کھانوں پہ ایسے فضیلت ہے جیسے عائشہ کو تمام عورتوں پہ فضیلت ہے۔ اس کو سید الطعام بھی کہا ہے، اس کو سید الطعام بھی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت پسند تھا، وہ بہت شوق سے کھاتے تھے، تو کھا رہے تھے اٹیلے پہ بیٹھ کر، وہ بدتمیز قسم کی عورت آئی، کہ دیکھو ان کو، دیکھیے اب بات انداز، حضور کے اخلاق دیکھیں، سیرت النبی پڑھنے لگا ہوں، تمہید ختم ہوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں حسن والوں کو اخلاق نہیں آتے، میں نے کہا حسن ایسا ہے اور اخلاق کیسے، دیکھ لے ذرا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ارے سب حسن والوں نے فتنے پیدا کیے، اللہ ماشاءاللہ، نہیں دیکھتے حسن نے فتنہ پیدا کیا۔ پہلے باپ کا نافرمان حسن نے بنایا، پہلا قاتل حسن نے بنایا، پہلا مشرک حسن نے بنایا، پہلا باغی حسن نے بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نہیں اقلیمہ کے حسن کو دیکھ کر کے بولو بھائی بگڑنے والا بگڑا کہ نہیں بگڑا، باپ کا نافرمان ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اور جگہ حسن قتل کرواتا ہے۔ یہ کیسا حسن ہے جو قتل کا خاتمہ کروا دیتا، ہر جگہ حسن جنگ کروا رہا ہے اور یہاں حسن خاتمہ کروا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا دیکھو ان کو، حضور کے لیے کہا دیکھو ان کو، یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جواب کیا دیا، ہائے ہائے، اگر آج کوئی ہمیں غلام ہونے کا تانا دے تو ہم ضرور کہتے ہیں میں سب سے برا ہوں، میں سب سے نکم، لیکن کوئی نکما کہہ دے تو پھر دیکھیے تیوری کیسے چڑھتی ہے۔ ہاں لیکن ہم خود کہہ لیتے، کوئی ہمیں کہہ دے برا لگتا ہے نا، نہیں میں تو سب سے گنہگار ہوں، لیکن کوئی کہہ دے تو گنہگار ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے بہرحال کا۔ دیکھیے ان کو، یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جواب کیا دیا، اے عورت مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا، میں غلام ہی تو نا، بندہ ہی تو ہوں، بندوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ اب اس نے جب سنا کہ یہاں تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے، ریئیکشن ہی، تو اس نے کہا اچھا اکیلے اکیلے کھاتے ہیں، مجھے نہیں کھلاتے؟ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھا کے لے، تو بھی کھا لے، دیکھ توہین کرنے والے کو کھلانے لے، تو بھی کھا لے۔ لیکن وہ عورت تھی وہ بدتمیز قسم کی، اس نے کہا یہ نہیں لوں گی، وہ جو آپ کے منہ میں ہے نا، مجھے وہ منہ والا لقمہ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا منہ کا لقمہ چھیننا اس کو کہتے ہیں، آپ نے مسئلہ سنی ہوگی نا، منہ کا لقمہ، حلق کا لقمہ چھیننا، یہ تک لوگوں نے کیا، لیکن وہ میرا نبی ہے اور صرف میرا نبی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جب اس نے کہا آپ کے منہ کا چاہیے، حضور نے منہ کا چاہیے، منہ سے نکالا دے دیا، لیکن حضور کے منہ کا لقمہ تھا وہ لعاب، اگر خاری کنویں میں چلے جائے تو قیامت تک کنویں کو میٹھا کر دیں۔ ارے جب وہ لعاب ملا، وہ لقمہ جیسے اس کے منہ میں گیا، اس کی بدتمیزیاں حیا میں تبدیل ہو گئی، اور وہ حجاز مقدس کی سب سے نیک خاتون بنتی نظر آ گئی۔ ایک لقمے کا یہ اثر ہے، ایک لقمے کا یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق۔ حضور علیہ السلام سے جب کوئی ملنے کے لیے آتا، ملاقات کے لیے آتا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب تک وہ بیٹھتا آقا بھی بیٹھے رہتے، اللہ اللہ، جب تک وہ اٹھ کر نہیں جائے گا حضور بھی نہیں اٹھیں گے۔ یہ بھی سیکھ لو، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آج کل تو آنے والے کو دیکھتے ہیں مالدار ہے کہ غریب ہے، اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، حضور کے پاس کوئی بھی جان کے دشمنوں کے لیے میرے نبی نے چادر بچھائی، چادر بچھائی ہے، چادر بچھا کر کے اپنی چادر دشمنوں کے لیے۔ لاؤ کوئی ایسا قائد ہو اور کچھ سیکھو، نفرتیں بانٹتے ہو، برادریوں میں تقسیم ہو، سلسلوں میں تقسیم ہو، تنظیموں، تحریک اور اداروں کے نام پہ تقسیم ہو۔ رسول اللہ نے جان کے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی ہے، دل جیتا ہے، دل جیتا۔ دشمنوں کو اپنا بنانا سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول سے سیکھا جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب تک وہ بیٹھا ہے حضور بیٹھے رہے، حضور علیہ السلام اٹھ کر نہیں جائیں گے، اور پھر وہ اٹھ کے جائے گا تو اس کو دروازے تک پہنچانے آئیں گے، اور جب تک وہ خود حضور کی طرف پیٹ نہیں کرے گا
اللہ کے رسول بھی اس کی طرف پیٹ نہیں فرمائیں گے. یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ تھے. آئیے مجھے بڑی خوبصورت سی یہاں ایک بات یاد آئی. آج کل کوئی بیمار پڑتا ہے ہم اس کو دیکھنے نہیں جاتے، حالانکہ ہمارے اسلام میں بیمار کو دیکھنے کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آیا اگر کوئی وضو کر کے بیمار کو دیکھنے جائے، دیکھیے بیمار کو دیکھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ بیمار کو دیکھنے جاؤ تو وضو کر کے جاؤ. میں نے بہت سوچا کہ وضو کر کے کیوں جائیں. اب وہ علماء سوچیں گے تو وہ بہت بڑی سوچیں گے، لیکن میں چونکہ طالب علم ہوں تو کیوں وضو کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو جب تم وضو کر کے جاؤ گے نا تو جراثیم تم پر اثر نہیں کریں گے. ہاں وضو کر کے جاؤ گے تو کیونکہ جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں کر پاتا. جب کوئی اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو. جب کووڈ کا دور آیا تو لوگ کہہ رہے تھے نا ہاتھ دھو منہ دھو، ہاتھ دھو منہ دھو. ہم نے کہا تم آج ہاتھ منہ دھلوا رہے ہو، ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے دھلوایا. ہاں دیکھ رہے ہیں دنیا جہاں بعد میں پہنچ رہی ہے، حضور علیہ السلام تو وہاں پر. لیکن ہماری کمی یہ ہے ہم نے نبی کی بات پر توجہ نہیں دی. ہم ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے الحمدللہ. حضور دین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، اسلام کی اہمیت کو سمجھو. سبحان اللہ. تو فرمایا وضو کر کے جو بیمار کو دیکھنے جائے گا تو جتنے قدم چل کے جائے گا ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. جو بیمار کو دیکھنے جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں نہاتے ہوئے جاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت میں وہ گھوتا لگاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس سے اٹھ کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. یہ بیمار کو دیکھنے کی برکت ہے. نہیں جاتے بیمار کو دیکھنے؟ نہیں. اچھا اگر جائیں گے بھی تو کس نیت سے جائیں گے کہ سمدھی ہے نا، ویوائی کیا ویوائی ہے تو کہیں بیٹی کو تکلیف نہ ہو کہ یار وہ دیکھنے نہیں آئے تھے تیرے ابا، تو یعنی اللہ کے لیے نہیں جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں آج ہم احترام انسانیت بھول گئے. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو نا یہ رشتوں کا احترام کرتے ہو، اگر کرتے ہو تو یا تعلق کا احترام کرتے ہو. انسانیت کا احترام کوئی نہیں کر رہا. اللہ کیوں؟ یہ میرا چچا ہے اس لیے تعظیم کرنا، یہ تو رشتے کا احترام ہے. یہ میرے تعلق کا ہے اس کی عزت کرنا، یہ تو تعلقات کا احترام ہے. احترام انسانیت کیا ہے؟ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، صرف انسان ہے نا، انسان ہے نا، بس اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ احترام انسانیت. بلکہ سنن الکبریٰ کی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہودی کا، اور یہودی اسلام کے پہلے نمبر کے دشمن لوگ ہیں. حضور کو اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جنازہ زندہ کو نہیں، مردے کا جنازہ. بھئی مردہ کس کو دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس سے فائدہ کیا نقصان کیا ہے؟ ویسے بھی حضور کا فائدہ نقصان کس سے وابستہ ہے؟ حضور ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ یہودی ہے. آپ اس کے پہلے پوچھا حضور آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا یہ جنازے کی وجہ سے. کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، کافر کا جنازہ. فرمایا کافر ہے مگر انسان تو ہے نا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے. ہم نے یہ تعلیم کو عام کیا؟ بتائیں تو صحیح نا. آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نفرتوں کی بولی بول رہے ہیں. بھائیوں پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے سلوک اچھے نہیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو ہانڈی میں لوگ غلاظت اور گندگی لا کے ڈال دیتے تھے. حضور نے پلٹ کے کسی کو جواب بھی نہیں دیا. پورے محلے کا کچرا حضور کے ہاں گھر میں لا کے ڈالا جاتا تھا. جب کچرا باہر ڈالتے سے اتنا کہتے تھے کیا پڑوسی کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا. یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق تھے، اخلاق کریمانہ تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم بیماروں کی عیادت نہیں کریں. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، پیر باپو سے محبت کیوں ہے؟ بتاؤں کیوں؟ برا مت ماننا. اس لیے کہ ان کے کئی مرید ہیں، ان کی عزت ہے. یہ ہاتھ پکڑ لیں گے تو مجھے بھی عزت مل جائے. اور جس سید کے کوئی مرید ہی نہ ہو تو آپ تو وہاں بھی پھر عزت نہیں کرتے. یہ حال ہے. جس پیر کا کوئی مرید ہی نہ ہو آپ اس کو گنتے ہی نہیں. یعنی احترام انسانی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کرو، بھئی سب کی کرو، لیکن احترام صرف انسان ہونے کی وجہ سے احترام. انسان ہے نا، صرف انسان ہونے کی وجہ سے احترام. ہم نے کہاں کیا؟ 2 بائک ٹکرا گئی، میرے پہچان کا نہیں ہے، میں نے گالی دے دی. احترام انسانیت کا ہے. انسان ہے.
میں تو لوگوں کو کہتا ہوں پہلے صرف انسان بننا سیکھ جاؤ. واہ 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 واہ. مسلمان بننا تو بہت بڑی ڈگری ہے، پہلے انسان بنو. انسان کون بن رہا ہے؟ احترام انسانیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کو گالی مت دو، کسی انسان کو گالی مت. بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہا یار اگر کسی کا کوئی دوسرے مذہب کا آدمی جس کو خدا مانتا ہے اس کے خدا کو بھی گالی مت دو. یعنی کسی کے مذہب کو کہ خدا کو گالی مت دو. بلکہ قرآن میں بھی سورۃ الانعام کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے کہ تم کسی کے خدا کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو بے علمی میں گالی دے گا. تو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ تم کسی کے خدا کو بھی گالی مت دو، برائی اس کی مت کرو. یعنی جو شریعت مطہرہ نے جو حدیں مقرر کی اس کو مت پھلانگو. اندازہ کریں ہم یہ سب بھول گئے، ہم تو بس ماں بہن کی نکالنے پہ لگے، جھگڑا کرنے پہ لگے. میں کہتا ہوں حضور کی جو اصل تعلیم ہے اگر ہم نے آج لوگوں کے سامنے پیش کر دی، لوگ اسلام کے قریب آئے نہ آئے، کم سے کم غلط فہمیوں کے بادل ضرور چھٹیں. بے شک پیش تو کرو نا، اسلام پیش کرو. آپ کو خود اسلام نہیں پتا ہے، آپ خود اسلام نہیں جانتے ہو، آپ کیا اسلام پیش کرو؟ آپ کو خود سیرت النبی نہیں پتا ہے، آپ بلکہ سیرت النبی نہ سننے تیار ہو نہ سمجھنے تیار ہو. آپ کو تو بس وہ چاہیے نا چلتا ہوا جو سکہ ہے، آپ نے سننا بھی اسی پر ہے اور آپ نے بولنا بھی اسی پر ہے. رسول اللہ پہ آپ نے کب سننا ہے؟ لیکن یاد رکھیں حضور کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے. تو میں بات کر رہا تھا احترام انسانیت کی. حضور کیسے کرتے تھے؟ مکہ المکرمہ میں ابتدائی ایام اسلام کے حضور علیہ السلام کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں، اچانک کسی کے کراہنے کی آواز ہے، کوئی کرا رہا ہے. حضور رک گئے، کسی کے کراہنے پر رک گئے. یہاں میں ایک بات عرض کروں آپ سے، اور دنیا خود غرض ہوگی نا، سیلفش تو تم بھی خود غرض ہو گئے. پہلے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا نا تو مسلمان انجام کی پرواہ کیے ہوئے اس ایکسیڈنٹ والے کو اٹھا کر کے ایمبولینس سے بلاتا تھا، جو بھی مدد کرنا تھا. اب سب لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے یا زیادہ سے زیادہ سیلفی بناتے. وہ مر رہا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگائے. یہ آج حال ہو گیا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب سیلفی بنا رہے ایکسیڈنٹ کی جگہ پر. وہ انسان بنو. آپ کی کوشش کسی عورت کو بیوہ ہونے سے بچا سکتی ہے، آپ کی کوشش کسی کو یتیم ہونے سے بچا سکتا ہے، آپ کی کوشش کسی کا گھر اجڑنے سے بچا سکتی ہے. اگر کوئی بندہ حادثے میں ہو، ایکسیڈنٹ ہو، پریشان ہو، انجام کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھو، اللہ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ قصدن پھنس جاؤ، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. حالات اور بہت ساری چیزیں سمجھتی ہوں، بہت سی چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی، صرف سمجھنے کی ہوتی ہے نا. بہت ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا لوگ جس دن اللہ کو جان لیں گے اسی دن چپ ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا چپ ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہی بڑبڑ کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے مذہب میں صرف سمجھنے کی ہوتی، بول نہیں سکتے. ہمارا مذہب ہاں وہ کہتے ہیں وہ کہ اگر میں چپ ہوں تو تو ہی سب کچھ ہے. واہ 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 واہ. اگر میں چپ رہوں تو تو ہی سب کچھ ہے، اور کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. تو حسن محدود نہیں کرنا چاہتے نا اسلام کا. بہرحال آقا علیہ السلام کراہنے کی آواز سن کے رک گئے. بس اب میں اس پہ بات پوری کرتا ہوں، اس لیے کہ بیمار کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. شروع رکھیں. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں شاندار نعرہ. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت. اصل میں حضور محسن ملت کا خیال کرتے ہوئے بات کر رہا تھا، لیکن بڑا کرم ہے. چلیں محسن کے احسانات، اللہ پاک صحت عطا کر، شفا عطا کر. توجہ فرمائے. تو کراہنے کی آواز سن کے رک گئے، اور پھر اس کے بعد پوچھا کون کرا رہا ہے، کس کے کراہنے کی آواز ہے؟ تو کسی جبھی نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے. حضور وہ ابو جہل ہے نا جو جانی دشمن ہے، اس کا وہ غلام جو آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے، وہ گالیاں نکالتا ہے، وہی مر رہا ہے، وہی پریشانی میں. حضور علیہ السلام نے سنا. وہ تو خوشی سے رپورٹ دے رہے تھے. آقا فرماتے چلو ہم اس کے گھر چلیں گے. اور آقا گئے اس کے گھر. وہ اکیلا پڑا ہوا تھا ٹاٹ کے بستر پہ. حضور علیہ السلام اس کے بستر پہ بیٹھ گئے. یہ بھی میرے آقا کا طریق تھا کہ بیمار کو دیکھنے جاتے تھے تو سیدھا بستر پہ بیٹھتے تھے. اللہ اللہ. آج کل لوگ جاتے تو منہ پہ کپڑا رکھ کر کے جاتے ہیں. جاتے کیوں؟ جب اتنا ڈر لگتا ہے تو نہ جائے. جب سمندر کی موجوں سے ڈر لگتا ہے تو کھیلنے کیوں جانا؟ پھر ساحل پہ کھڑے رہ کے تماشا دیکھو نا. ہاں اس کا دل دکھانے کیوں جاتے، اس کو تکلیف پہنچانے کیوں جاتے؟
ہاں میں بھاؤنگر گیا تھا، وہ بھاؤنگر کے والے سنیں گے تو جواب بتائیں گے. ایک صاحب آئے، وہ کہا کہ ان 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد ان کا کینسر کا آپریشن ہے. تو مجھے حضور کی وہی حدیث یاد آ گئی کہ بھئی حوصلہ افزائی کرو تو تمہارا کام ہے، تمہاری حوصلہ افزائی سے اس کا حوصلہ بڑھے گا، اس کی قسمت تو نہیں بدل سکتی نا. تو وہ گانٹ تھی اور لوگ تھوڑے سے ڈرے سہمے تھے، تو میں نے کہا کہ اپنی مقدر میں ہوگا تو جو تقدیر میں وہ تو ہو نہیں. تقدیر پہ جس کو یقین ہے پھر اس کی بات الگ ہے نا، تقدیر پہ یقین ہے. تو میں نے کیا کیا، اس کے دونوں گال پکڑ لیے اور ایک اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. ہاں بس پنجتن کا تصور کیا، ان کا وسیلہ دے کے کہتے شفا عطا فرمائے. پنجتن کے نام میں کیا تاثیر ہے. اس کے بعد وہ جب آپریشن کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تجھے تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں پھر اس کے بعد پھر بھاؤنگر آپ کے قریب ہے. اس کے بعد بھاؤنگر گیا تو بڑی لمبی چوڑی فہرست تھی دعاؤں کی. میں نے کہا یہ کیا ہے، میں کوئی پیر صاحب تھوڑی ہوں، نہ کوئی مجاور ہوں، آپ نے اتنی لمبی چوڑی فہرست لائی دعا کے لیے، یہ کیا ہے. تو کہا وہ اس کے لیے دعا کی تھی نا، تو وہ اس کا آپریشن ٹل گیا. میں نے کہا میری دعا کا اثر نہیں تھا، وہ پنجتن کے نام کا اثر. ہم تو غلام ہیں، کچھ نہیں. ہم پوری کائنات میں سب سے زیادہ بڑے مجرم تو ہم ہی ہیں. اگر ہم بخشے دیے گئے تو انشاءاللہ سارے مسلمان بخشے دیے جائیں اللہ کے رحم سے، اور آپ کے صدقے ہم بخشے جائیں. آپ جو اتنی رات تک بیٹھتے ہو نا ذکر رسول سننے، تو آپ کے، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ 40 مومن جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ اتنے ہزاروں جمع ہوتے ہیں، کتنوں کی نظر پڑتی ہے اللہ والوں کی، بس اسی سے اپنا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اور اتنے مضبوط دامن پکڑ کے رکھے ہیں نا کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. ہاں اس لیے کہ ارے جب اصحاب کہف کا کتا نہیں چھوٹا گا تو پنجتن کے سگ کیسے چھوٹ جائیں گے. بس بات اتنی ہے، عقیدے پہ رہو، سچے عقیدے پہ رہو، سچائی پہ رہو. تو عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام، وہ جو ابو جہل کا غلام تھا اور وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اس کے بستر پہ بیٹھے وہ کرا رہا تھا، بہت کرا رہا تھا. اللہ کے رسول نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا. قربان آپ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے نام سے مردے جی اٹھے، اگر وہ خود کسی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دے تو پھر کیفیت کیا ہوگی. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. پیشانی پہ ہاتھ رکھنا تھا، اس کو راحت مل گئی. اس نے روتے ہوئے کہا ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا. وہ کہتا ہے ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں یہی ادا میرے نبی کی اس کے ایمان اور ہدایت کا سبب بن گئی. وہ صرف انسانوں کے لیے، وہ صرف انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کر، وہ صرف انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تنہا میرے نبی ایسے جنہوں نے جانور کے حق بھی بتائے. 2 لوگوں کو دیکھا، 2 لوگوں کو کہ اپنی اپنی سواری، اس دور میں لوگ گھوڑے اور جانوروں کی سواری کرتے تھے، سواری پہ بیٹھ کے 2 بات کر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں سواریوں کو کرسیاں مت بناؤ. دیکھو یہ میرے نبی کی کیا فرمایا، سواریوں کو کرسی مت بناؤ. تم سواری پہ بیٹھے ہو، بات کرنا ہے، نیچے اترو، نیچے اتر کے بات کرو. جتنی دیر تک تم بات کرو گے تمہارے گھوڑوں کو، اونٹوں کو، کچروں کو اتنی دیر آرام مل جائے گا. اور بات سنے میرے آقا کے اخلاق جانوروں کے ساتھ کیسے. ہائے ہائے. اس کے بعد ایک اور واقعہ اور اس کے بعد پھر بات پوری ہوگی. سبحان اللہ. ایک اونٹ پاگل ہو گیا. اونٹ پاگل ہو گیا. اونٹ اگر پاگل نہ بھی ہو تو انسان کے پاگل سے کم نہیں رہتا وہ. ہاں اونٹ اگر پاگل نہ، اچھا اونٹ بھی پاگل انسان سے کم نہیں رہتا، کیونکہ اونٹ کو عقل تھوڑی ہوتی ہے نا. جب کسی کو پکڑتا ہے تو سیدھا کھوپڑی سے پکڑتا ہے. ہاں وہ جو اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو اونٹ اگر اچھا ہو تو اس کے یہ تماشے ہیں، اور بھاگتا ہے تو رسیاں توڑ دیں اور وہ طوفان مچا دیں اونٹ. ہاں آپ لوگوں کو اس کا تجربہ، میں سمجھتا ہوں کہ گجرات میں تو شاید اونٹ رہتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں جو رہتے ہیں نا وہ بہت دبلے پتلے، وہ جو سرخ اونٹ جو عربی ہوتے ہیں نا. ہاں ہاں آپ کے یہاں کا تو مولوی بھی دبلا پتلا ہے. کچھ کھلاؤ پلاؤ تو کام بنے. بابا پر ہمارے ٹینشن میں رہتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں.
رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. یوں کہ یار حضور کا نام آیا تو پھر مسکراہٹ تو آنی تھی، ورنہ میری طبیعت یہ نہیں، ویسے ہی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، بے تکلفی ان سے بہت ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا، ورنہ کسی دوسرے مولوی صاحب کو کہوں گا تو دوبارہ انہیں آنے ہی نہیں دیں گے. یہ بیچارے ان کی محبتیں ہیں. تو وہ اگر اونٹ اچھا بھی ہو نا، وہ اس کو عقل نہیں ہوتی، جب اونٹ پاگل ہو جائے بڑا خطرناک ہو، کسی کو آپ پاس آنے نہیں دیتا. لیکن اس دور میں اونٹ پاگل ہوا ہے، جس کو دیکھ رہا ہے مار رہا ہے اور کھوپڑی پکڑ رہا ہے، اور اس کا مالک اور کچھ لوگ حضور کے پاس ہیں. یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ پاگل ہو گیا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، پاگل ہو گیا تو میں کیا کروں. لیکن وہ صحابہ تھے نا، وہ جانتے تھے کہ یہ عام بشر نہیں ہے. حضور اونٹ حضور نے چلو، اور جب گئے تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور وہ پاگل ہو گیا. آقا علیہ السلام اونٹ کے قریب گئے، اونٹ حضور کے قریب آیا، اور جب حضور کے قریب آیا تو اس نے سر جھکا دیا، سرکار نے اس کا جو وہ سہلانا شروع کیا. اور جب حضور سہلا رہے تھے تو اس کی آنکھ سے آنسو جا رہے تھے. یہ میرے نبی ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، دلائل النبوہ اٹھا کر کے دیکھیں، اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو، یعنی جن کی شفقتیں پاگل اونٹوں کے ساتھ بھی ہوں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان. اللہ اکبر. اور جو مسلمان جو نہیں تھے، جو غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ حضور کا سلوک کیا تھا، وہ اینڈ پر اب بات پوری کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک. اور آپ کہتے ہو کہ یار دوسرے اپنے ساتھ برا سلوک کرے تو کیا کریں. یہی تو ہے بھائی، جو اپنے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ بھی اچھا کریں، یہ تو بدل ہو گیا. لیکن آپ کے ساتھ کوئی برا کرے پھر آپ اچھا کریں، یہی تو اسلام ہے. واہ 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 واہ. یہ اسلام. اچھائی کو لوگ دیر سے مانتے ہیں، دیر تک مانتے ہیں. جیسے ابھی دنیا بھر کے اندر لوگ بھڑکاؤ بھاشن کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کر رہے ہیں. میں نے دنیا کے بھر کے کئی لوگوں کی سیاسی، دنیا بھر کے، ایک ملک کی بات نہیں، دنیا بھر کے کئی دنیا بھر کے سیاسی لیڈروں کی تقریر سنی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیں گے. تو مسلمان جذبات میں آتے. تو میں نے کہا بھائی وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے، ان کو دینے دو. آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار مت دو، آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دو. وہ کچھ بھی کریں، آپ پڑھاؤ لکھاؤ. اس کی وجہ بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار آئیں گے نا تو دنیا جو وہ قتل اور غارت گری کا اڈا بن جائے گی. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیا تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے سبحان گی. اللہ. ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، دنیا کو برباد کرنے نہیں آئے تھے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے آئے تھے. اب دیکھیے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا سلوک کیا ہے. وہ سن لیں اور پھر بات پوری ہوتی ہے. اور وہ بھی وہ نارمل سے غیر وہ لوگ نہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ جو حضور کے دندان شہید کر رہے ہیں. دندان یعنی دانت، حضور کے دانت کے آگے کا جو پورے دانت نہیں. یہاں بھی چونکہ تھوڑا ہمارے عوام بھائی ہوتے ہیں تو تھوڑا تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے. حضور کے جو احد میں دانت جو شہید ہوئے تو پورے دانت نہیں ٹوٹے حضور کے. یہ غلط فہمی ہے. حضور علیہ السلام کے دانتوں کا یہ نیچے کا کنارہ، یہ کنارہ جو ہوتا ہے، یہ جو دانت ہوتے ہیں آگے کے، اس کو قاری لوگ ثنایا الیہ کہتے ہیں اور ہم آگے کے دو دانت کہتے ہیں. تو یہ کنارے کا حصہ شہید ہو گیا. تو اب ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ سید اگر دانت شہید ہوئے اور تو کہتا ہے کہ حضور کے حسن میں کوئی کمی نہیں تھی، تو دانت جب شہید ہوئے تو یہ دانت تو 3 ہجری میں شہید ہوئے. اس کے بعد حضور علیہ السلام 7 سال تک اور حیات رہے. تو پھر یہ دانت شہید ہوئے تو پھر حسن میں تو کمی آ گئی. اور میں نے کہا نہیں آئی. تو بولے، میں کہا وہ کیسے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ اگر پترے کو تو تھوڑا سا کاٹ دے تو اس میں عیب ہوگا، لیکن کانچ کو تو ہلکا سا چھانٹ دے تو چھٹنے کے بعد اس کی چمک اور بڑھ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، تو حضور کے جو دندان مبارک تھے جب وہ کنارے شہید ہوئے تو چمک اور بڑھ گئی. اور کتنی بڑی چمک بتاؤں، جب حضور علیہ السلام مسکراتے تھے تو ایسی روشنی پھوٹتی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی ایک رات گم ہو گئی، اور حضور نے مسکرایا تو حضور کے دانتوں سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے گم شدہ سوئی کو اٹھا لیا. یہ چیز جب گم ہوتی ہے تو اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا. لیکن وہ کیا فرماتی، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عالمانہ ادیبانہ ندرت ہے. فرماتی ہے کہ میں نے گم شدہ سوئی کو ڈھونڈ نہیں لیا، کیا کیا؟ اٹھا لیا. میں نے اٹھا لیا. مطلب مسکرانے سے روشنی کتنی پھوٹی ہوگی کہ وہ سوئی چمک گئی.
पूरा कमरा चमक गया और गुमशुदा सुई को ढूंढना नहीं पड़ा बल्कि उन्होंने जस्ट उठा लिया। और मेरे इमाम फिर यहाँ गुनगुनाने लगे, सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। तो अल्लाह अकबर, दंदान शहीद किए, हुजूर की सवारी से हुजूर को ढकेला, घुटने, पूरा जिस्म लहू लहान हो गया, पूरा जिस्म से खून रसता था और इतना खून निकला कि बज़ाहिर न चल सके, बज़ाहिर बतकाज़े सहाबा उठा कर ले गए। और सहाबा को गुस्सा था क्योंकि जो हुजूर के वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते थे, जब हुजूर के को लहू लहान देखा तो तड़प गए और चारों तरफ से हुजूर को घेर लिया। हुजूर आप इनके लिए बद्दुआ करें, हलाकत की दुआ करें, सब बर्बाद हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। अब बताएं अगर हुजूर हलाकत की दुआ करते तो क्या होता? सब बर्बाद हो जाते। लेकिन कुर्बान हुजूर ने हाथ उठा कर कहा, ए अल्लाह इनको माफ कर। किसके लिए? जान के दुश्मन है और कोई मुसलमान नहीं है। अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये मुझे नहीं जानते, जिस दिन जानेंगे मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। जिस दिन अल्लाह के रसूल मक्का फतेह हुआ है, फतेह मक्का के दिन जब मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल, एक बात मैं लोगों से कहता हूं जी, आप जो बातें मुझसे सुन रहे अखलाक की, ये आप सियासी स्टेज से भी सुनते होंगे जी, और भी जगह सुनते होंगे। देखो बात करना कमाल नहीं जी, हमारे नबी में और दूसरे कायदीन में फर्क ये है कि लोग सिर्फ बात करते हैं, लेकिन बात करने वाले की जब अपनी जात पर बात आती है तो फिर वो आपे से बाहर हो जाता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, अखलाक की बातें इतनी की कि मैं तो उन्हें खिजरे राह समझने लगा, लेकिन जरा सा धक्का लगा तो तब मुझे पता चला कि तेरा भला वो मुसाफिर को लूटने वाले, अल्लाह अल्लाह, तू ही लुटेरा निकला ओह, है, खिजरे राह बनने। अल्लाह धक्का लगने पर आपे से बाहर हो गए, ओह। बड़े बड़ों को देखा। लेकिन ये बात अखलाक की बात दुनिया कर रही है, मुझे इनकार नहीं है, लेकिन इसीलिए हमारा चैलेंज है कि वो लाके दिखाओ जो अखलाक की बात बाद में करे, पहले करके दिखाए। हुजूर ने करके दिखाया है। और बहुत सारी किताबों के अंदर आपको बड़े बड़े साइंसदान, टीचर, डॉक्टर, अना फला सबकी जिंदगी के अंदर अच्छी बातें मिलेगी, लेकिन अपनी जात की जब बात आती है तो वहां कोई अमल दिखाई नहीं देता, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये मेरा नबी और सिर्फ मेरा नबी, ये हमारा नबी है। फतेह मक्का के दिन जब दाखिल हुए 10,000 का लश्कर लेकर, 10,000 लोग कम होते हैं, 10,000 का लश्कर लेकर किस शान से दाखिल हुए पता है? शाहाना शान से नहीं, ओह, फातिहाना शान से। वाह 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 वाह, और फातिहाना शान भी क्या थी? तवाज़ो कदम चूम रही थी, इनके सारी माथे का झूमर था। वाह। जिस ऊंटनी पे बैठे हुए थे इतना सर झुकाया था और इस्तिगफार कर रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नबी सैयदुल मासूमीन इस्तिगफार करते हुए मक्के में दाखिल हुआ है, इस्तिगफार करते हुए, और इतना सर झुकाया है शुक्र के तौर पे कि सीरत निगार लिखते हैं हुजूर की पेशानी ऊंट के कचावे को छू रही थी। जिस सहाबी के हाथ में अल्लाह के रसूल ने परचम दिया था, झंडा, जो झंडा दिया था, वो सहाबा सब के सब जज्बात में थे। हमारे ही कपड़े इस मक्के में फाड़े गए थे, हमारे बच्चों को मारा गया था, यही मक्के वाले जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, यही मक्के वाले जिन्होंने होठ काटे थे, रसूल अल्लाह के चचा के कान काटे थे, जबान काटी थी, और रस्सियों में पिरो करके गले का हार बना के पहना था, कानों में पहना था, बाजुओं में बांधा था। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की अम्मी जान की कब्र को उखाड़ने की बात की गई थी, इन्हीं मक्के वालों ने की थी कि मोहम्मद अरबी की अम्मी अब्वा में उनका मजार है, चलो इनका लाश खोद करके निकाल लो, और जब हमारे कैदी लोग उनके यहाँ पकड़े जाएंगे तो हम कहेंगे आमिना का लाशा ले लो और हमारे कैदी वापस कर दो। यानी ये बात तक कही। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब नाम सीरत में लिखे हुए, मैं किसी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बात गौर फरमाएं। हमारे यहाँ जो ईमान ले आए, रसूलुल्लाह ने जिनको माफ कर दिया, हम उनके बारे में तसव्वुर भी नहीं करते बुराई का, लेकिन जो कुफ्र पर मरे जहन्नम में गए, बहरहाल वो जहन्नमी कुत्ते हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। रसूलुल्लाह की अम्मी जान के बारे में बहरहाल फिर उन्हीं में से किसी ने मशवरा दिया एक कब्र खोदने का सिलसिला शुरू ना करो, तो हुजूर की अम्मी की कब्र खोदोगे फिर तुम्हारे मुर्दे भी खोदे जाएंगे।
لیکن ایک بات یہاں مجھے بہت اچھی سمجھ میں ہے، اس کا مطلب مکے کے دشمنوں کو بھی یہ یقین تھا جی کہ حضور کی امی کے وصال کو واہ 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 50 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، اوہ تو قبر کھودیں گے تو جسم سلامت نکلے، اوہ تبھی تو کھودنے کی اور نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ توجہ تو کریں، کلمہ نہ پڑھ کے وہ 360 کے مشرکین کو بھی حضور کی امی کے بارے میں یہ، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ہم جو کرتے تھے وہ نہیں کرتی تھی، واہ 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 وہ یہی تو بات ہے نا، یہی بات ہے، یعنی وہ مشرکہ نہیں تھی، وہ مشرکہ بات، یہ بات الگ ہے، عنوان بھی الگ ہے، تو بہت تو یہ انہوں نے یہ سب کیا ہے، اوہ انہوں نے کیا کمی کی ہے، آخری میں اللہ کے رسول کو بھی نکالا، حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا، 3 سال تک کے رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پورے خاندان کو قید رکھا، رسول اللہ کے گھر کے بچوں کو جو وہ پتیاں درخت کی کھانے پہ مجبور کیا، اونٹ کے چمڑے جلا کر کے پینے پہ مجبور کیا، یہ سوشل بائیکاٹ کیا، کیا کم کیا انہوں نے، کیا کیا بتائیں، طائف میں کیا کیا، پھر اس کے بعد بدر میں کیا کیا، احد میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا، کوئی کمی چھوڑی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کوئی کم صدمے تھے مکے والوں کے؟ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ جذبات میں کہنے لگے آج کا دن بدلے کا دن، ہم بدلہ لیں گے۔ ایک صاحب نے کہا کیا ایسا ہوگا؟ حضور کو روک کرے کہا یہ تمہارے صحابی کیا کہہ رہے، دیکھو کہا کیا کہہ رہے، کہا یہ کہہ رہے بدلے کا دن ہے۔ حضور نے ان سے جھنڈا لے لیا، کہا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن۔ سبحان اللہ۔ اور ان سے جھنڈا، حالانکہ انہوں نے تو جذبے میں حضور کی محبت میں کہا تھا، جھنڈا ان سے لیا، کوئی کہے گا کہ سزا دی، لیکن کیا پیاری دی، جھنڈا ان سے لیا اور لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، تاکہ یہاں بھی دل نہ، رحمت للعالمین کی شان رحمت للعالمین ہی دیکھیں کہ دوستوں کی بھی تعریف کر رہے تو کس شان سے، ان سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں کہا آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور اس کے بعد جب حضور پہنچے ہیں تو مکے کا ہر مالدار اور ہر فرد کہہ رہا تھا حضور میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ آقا علیہ السلام کسی کے گھر نہیں گئے، حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا جی رشتہ داری کا احترام، جی جو ساری انسانیت سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام اس مکے میں بہت غریب خاتون مولائے کائنات کی سگی بہن سیدہ ام ہانی کے گھر گئے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں چچا کے بیٹی کو عزت بخشی، لیکن پتہ ہے جب ام ہانی کے گھر اترے ہیں تو ام ہانی کو یقین بھی نہیں تھا کہ حضور میرے گھر فتح مکہ کے دن اتریں گے۔ جب اترے ہیں تو حضور کو بھوک لگی تھی، فاتح مکہ جب بہن کے گھر اترتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ ام ہانی کہتی ہے کئی دن سے چولہا نہیں چلا ہے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے چند رکھے ہوئے ہیں، اگر کہوں تو پیش کر دوں۔ فرمایا لاؤ۔ فاتح مکہ نے فتح مکہ کے دن جو کھانا کھایا ہے وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے، ورنہ جاؤ ملک فتح کرنے والوں کی زندگی پڑھ لو۔ آج جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو کیا کیا، انگریزوں نے کیا کیا؟ اسی طرح اور لوگوں کو دیکھو، جو بھی ملک کو جو فتح کرنے گیا عورتوں کو چھوڑا، آبروئیں لوٹی، کیا نہیں کیا لوگوں نے، یہ بات دہرانے کی نہیں ہے۔ لیکن فاتح مکہ 10,000 کا لشکر لے کر جب جاتے ہیں فرماتے خبردار کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، حضور مکے میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو پکڑے گا نہیں، کوئی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اللہ اکبر کوئی کسی بڈھے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عباس آئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، ابو سفیان ہمیشہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے، لیکن ابو سفیان کے بارے میں آپ بڑے دل والے ہیں، وہ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا، آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کہہ دیں، یہ تو آپ کی شان ہی ہے نا آقا، اچھی بات کہہ دیں حضور کام بن جائے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟
اب دیکھو اوہ جنگ بدر ابو سفیان کی وجہ سے، جی۔ جنگ احد ابو سفیان کی وجہ سے، جی۔ جنگ خندق ابو سفیان کی وجہ، جنگ خیبر جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوئی تو اس کا میٹر الگ ہے، لیکن یہ جو جتنی بڑی جنگیں ہوئی سب میں ابو سفیان قیادت کرتے رہے. ٹھیک ہے بعد میں وہ ایمان لائے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن سیرت کا یہ پہلو بیان کرنا تاکہ آپ کو حضور کی سیرت سمجھ میں آئے. یہ ساری جنگوں کی قیادت ابو سفیان نے کی، لیکن مکہ فتح ہوا تو بولو پہلا ٹارگٹ کون ہونا چاہیے تھا؟ پہلا ٹارگٹ کون ہونا چاہیے تھا؟ اللہ اکبر ابو سفیان. لیکن یہ میرا نبی ہے اور صرف میرا نبی ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو میں امان دیتا ہوں، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو بھی امان دیتا ہوں. واہ 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 واہ. یہ تاریخی جملہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اللہ اکبر. اور آپ کو لیکن پھر فرمایا مگر 3 لوگ ہیں، اب سن لیں، 3 لوگ ہیں یہ تینوں جہاں نظر آئے ان کو قتل کر دینا. بات اب آ گئی ہے تو پوری کر دوں. بتاؤ حضور. یہ 3 لوگ ہیں، ان تینوں کو یہ 3 جہاں نظر آئے ان کو جان دی جائے قتل. نمبر 1 وحشی امیر حمزہ کا قاتل. نمبر 2 اکرمہ ابو جہل کا بیٹا. نمبر 3 ہندا زوجہ ابو سفیان. یہ 3 دکھے انہیں قتل کرنا. اب ہندا تو اس لیے بچ گئی کہ کہا ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا وہ امن میں ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، تو چونکہ وہ ان کی بیوی تھی تو وہ تو بچ گئی. اس کے بعد اکرمہ ایمان لائے، صحابی ہوئے، اور ایسے صحابی ہوئے کہ انہوں نے بہت جنگیں لڑی. میں پھر کہتا ہوں ایمان لانے سے پہلے جس نے جو کیا حضور نے معاف کر دیا. حضور نے جس کو معاف کر دیا، ہماری جس کو حضور معاف کر دیا ہم کون ہوتے حساب لینے والے؟ جس نے کلمہ پڑھ کے صحابیت کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا مسلک ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے اور کچھ نہیں. بہرحال وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. مکہ چھوڑ کے وہ چلے گئے. ہندا ابو سفیان کے گھر میں محفوظ ہوگی. بچے وحشی. وحشی کو کسی نے کہا وحشی کہ تمہارے بارے میں اعلان ہے کہ تم جہاں دیکھو تمہیں قتل کر دیا جائے. وہ وحشی بہادر آدمی تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور حبشی تھے وہ. تو وحشی نے کہا کہ میں کسی اور کے ہاتھوں سے مروں اس سے اچھا ہے کہ میں محمد عربی کے ہاتھوں ہی سے مارا جاؤں، اوہ تو رہتی دنیا تک کہ میرا نام ہوگا کہ بھئی وحشی کو انہوں نے قتل کیا. تو وحشی حضور کے پاس چلے گئے ڈائریکٹ. حضور جو ہے وہ تشریف فرما تھے، جا کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پہلا سوال کیا. پہلا سوال کون؟ وحشی. وحشی کے بارے میں بتا دوں، یہی وحشی ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور ان کا سینہ بھی کاٹا تھا، سینہ چیرا تھا، سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا تھا. کلیجہ نکال کے خاتون کے ہاتھ میں دیا تھا، ایک عورت کے ہاتھ. اس نے جب وہ ایمان نہیں لائی تھی اس نے چبایا، کچا چبایا تھا، اور چبا چبا کر کے تھوکا تھا. کان کاٹے تھے، ناک کاٹی تھی، ہونٹ کاٹے تھے، زبان کاٹی، یہ سب کچھ کیا تھا وحشی. یعنی حضور علیہ السلام اس شہادت پر اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی، بہت روئے تھے، اور بہت صدمہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام، بہت صدمہ. ابھی اس صدمے کا احساس آپ کو ہوگا ابھی میں جو سیرت بیان کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں ان کے اخلاق بھی اور پھر ان کو جو صدمہ ہوا وہ بھی. فرماتے تھے کہ اگر مجھے جو ہے وہ ان کے حضرت امیر حمزہ کے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کی لاش کو یہیں چھوڑ کے چلا جاتا، کھلی چھوڑ کے چلا جاتا. اور حضرت امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ان کو کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. بہن نے 2 دوپٹے لائے تھے سرکار صفیہ نے، اور 2 دوپٹے لا کے کہا تھا کہ آقا یہ میرا بھیا حمزہ شہید ہوا ہے اور اس کے کفن کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو یہ 2 دوپٹے ہیں وہ اس میں کفنا دیجئے. اس میں سے بھی سرکار نے فرمایا تھا کہ حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو وہ انتظام کفن کر چکی، لیکن میرا ایک اور بھی صحابی ہے، پہلا مبلغ مدینے کا جسے دنیا مصعب ابن عمیر کہتی ہے، میری محبت میں پورا خاندان چھوڑا، آج اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، تو کیا میں ایک دوپٹہ اس کو بھی دے سکتا ہوں؟ تو سرکار صفیہ نے کہا تھا آپ مالک و مختار ہیں، اب میری طرف سے کوئی قید نہیں، آپ جس کو چاہیں دے دیں. اور فرمایا تھا کہ لے جا کر ایک حمزہ پہ ڈال دو
اور ایک مصحف پہ ڈال دو. صحابہ گئے اور روتے ہوئے واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ وہ دوپٹے اتنے چھوٹے ہیں کہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا ہے, اب بتائے کیا کریں. فرمایا سر چھپا دو اور پیروں پر ازخر نامی گھاس ڈال دو. اور بعد میں حضرت امیر حمزہ کا جسم جب کھلا ایک دور میں نہر کی کھدائی میں, تو جہاں جہاں حضرت حمزہ کے زخم تھے وہاں حضرت حمزہ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ ہاتھ رکھ کر کے سوئے تھے. شہادت کے بعد برسوں بعد تقریباً 50 سال کم و بیش کے بعد قبر کھلی تھی ان کی, اور بھی شہیدوں کی قبر کھلی تھی, اور جب ہاتھ ہٹایا گیا تو تب بھی تازہ خون نکلا تھا. اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پھر قرآن کی وہ پیشین گوئی کا منظر دیکھا تھا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اصل میں یہ آیت شہدائے احد کے لیے ہی نازل ہوئی ہے, لیکن حکم قیامت تک اس کا عام ہے. تو وحشی جب کھڑے ہوئے سامنے تو کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. پہلا جملہ, ہوشیار آدمی تھا, اللہ کے رسول سے کہنے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, تو کون ہے؟ کہ میں وحشی ہوں, حمزہ کا قاتل. مسلمانوں یہ تاریخ ہے میرے یہاں, اسلام کی تاریخ ہے یہ, رحمت للعالمین. فاتح مکہ اشارہ کرتے تو وحشی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے, لیکن کوئی دیکھے نا, لوگ انصاف اور اخلاق کی بات بہت کرتے ہیں, لیکن یہ اخلاق کریمانہ انک لعلی خلق عظیم. میرے آقا سے جب وحشی نے کہا چچا کے قاتل نے, صرف قاتل نہیں, کان ہاتھ ناک جو میں نے ذکر کیا, تو کہا کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. ایک لمحے میں کہا بالکل معاف کر دیں گے, معاف کر دیں گے, ایک شرط ہے, کلمہ پڑھ لو, معاف کر دیں گے. وحشی تھا, وحشی نے کہا کلمہ پڑھ لوں گا تو آپ معاف کر دیں. کہا ہاں معاف کر دوں. کہا آپ معاف کریں گے تو کیا آپ کا اللہ بھی معاف کرے گا؟ تو میں ہاں, اگر میں معاف کر دوں گا نا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا. پھر وحشی نے کہا آپ معاف کریں گے اور آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو؟ فرمایا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, میں معاف کروں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا. وحشی نے کہا اگر معاف نہ کرے تو؟ میرے آقا کریم دریائے کرم جوش میں آیا, وحشی تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضیاں لگائیں گے, اور جب تک تجھے معاف نہیں کیا جائے گا تب تک عرضی لگاتے رہیں گے. اندازہ فرمائیں, یہ میں نے مفہوم پیش. اور وحشی کو معاف کیا, اور معاف کرنے کے بعد فرمایا وحشی بیٹھ. اب یہ منزل آتی ہے حضور کے کریمانہ اخلاق کی اور صدمے کے اظہار کی. وحشی بیٹھ اور بتا میرے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا تھا. اور جب وحشی نے بتایا کہ وہ لڑ رہے تھے, بڑے بہادر تھے, میں پیچھے سے گیا تو لڑتے ہوئے وہ جھکے کسی کو مارنے کے لیے, تو ان کا یہ حصہ جو زرہ تھی وہ کھل گیا, اور میں نے چونکہ نشانہ باز ہوں تو میں نے نشانہ مارا. جیسے میں نے نشانہ مارا تو ان کا پیٹ کٹا. پیٹ کٹنے کے بعد بھی انہوں نے بڑھ کر مجھ پہ حملہ کیا, لیکن چونکہ پیٹ اتنا کٹ چکا تھا کہ وہ جھکے, اور جب وہ جھکے تو پھر میں ان کے سینے پہ چڑھ گیا, اور پھر میں نے ان کو شہید کیا. اور شہید کرنے کے بعد ناک کاٹا, کسی کے کہنے پہ کان کاٹا, ہونٹ کاٹے, اور سینہ کاٹ کے کلیجہ نکالا. آقا علیہ السلام اتنا روئے, بہت روئے, صحابہ بھی روئے, اور اس کے بعد فرمایا وحشی اللہ تجھے معاف کرے, لیکن سن آج کے بعد میرے سامنے مت آنا. اس لیے نہیں نفرت ہے, انتقام, معاف تو کر دیا سامنے. کہا جب جب تم سامنے آؤ گے نا تب تب مجھے میرے چچا حمزہ کی شہادت یاد آئے گی. جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, میرے سامنے مت آنا. پتہ اس اخلاق کا کیا اثر ہوا؟ وحشی پکے مسلمان بنے, اور اس کے بعد جب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا, جی وہ پوری زندگی اس تجسس میں رہتے تھے کہ مجھ سے بہت بڑا ایک صدمہ میرے دل پہ کہ میں نے حضور کے چچا کو شہید کیا, حضور کے چچا کو شہید کیا. جب میں مسلمان نہیں ہوا تو حضور اب میں کتنا بڑا کام کر دوں کہ میں اس کا کفارہ ادا کر دوں. تو جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو مسلمان جب یمامہ کی جنگ میں شریک ہوئے تو یہ خود بھی گئے, اب نشانے باز تھے, اور جب مسلمہ کو ڈھونڈنے لگے اور جب جنگ کا بازار گرم ہوا تو اس کو پکڑ کر کے اس کے سینے پہ پیر رکھا
اور اس کے سینے میں خنجر ڈالنے سے پہلے اللہ سے کہا اللہ جب میں مسلمان نہیں تھا میں نے اپنے زمانے کے بہت اچھے آدمی کو شہید کیا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں اپنے زمانے کے سب سے بدترین آدمی کو قتل کر رہا ہوں، مولا اس قتل کے عمل کو اس شہید کرنے کے عمل کے لیے کفارہ بنا دے اور مجھے معاف کر دے۔ یہ حضرت لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، اخلاق یہ ہے۔ مسلمانوں آؤ سیرت مصطفیٰ پڑھو، سیرت مصطفیٰ کو عام کرو، سیرت پر عمل کرو۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار امیر حمزہ کی شہادت کے صدقے باپو کو شفا دے، آمین۔ اور تمام اہل ایمان جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ میری اللہم والدہ آمین۔ کو بھی شفا دے، اللہم شفاء آمین۔ کاملہ اللہم واجلہ آمین۔ عطا فرمائے۔ اللہم پرسوں آمین۔ کے دن دادا باپو کا چہلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند اللہم کرے، آمین۔ ان کے کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہاریں اللہم عطا فرمائے۔ آمین۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام